پاکستان کا مولوی بڑا برا آدمی ہے. کتنا برا آدمی ہے پاکستان کا مولوی؟ پاکستان کا مولوی اتنا برا ہے کہ دیکھو یار ویسٹ سائنس میں کہاں چلا گیا اور پاکستان کا مولوی بھی پاکستانیوں کو یہ بات بتا رہا ہے. وہ ویسٹ جو سائنس میں اتنا آگے گیا تھا وہ پوپ ان کو ساری ٹیکنالوجی بنا کے دیتا ہے. پر مولوی کا مقابلہ پادری سے کریں نا. کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسی پاکستان میں ہم بھی رہیں اور اسی پاکستان میں یہ فحاشی بھی رہے. دونوں میں سے کوئی ایک ہی رہے گا. بھائی ہمیں مار تو اٹس اپ ٹو یو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ڈرامے بنانے والے ہیں ممکن ہے کہ ان کے ڈرامے ان کے گھروں کے آئینہ دار ہوتے ہوں. دیٹس کوائٹ پاسبل کہ انہوں نے وہی دیکھا اسی میں جوان ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ شاید سارا پاکستان ایسا ہی ہوتا ہوگا. پوائنٹ از کہ مطالعہ پاکستان میں ساری باتیں ٹھیک نہیں لکھی ہوئی ہیں. دیٹ از ٹرو. لیکن مطالعہ ہندوستان میں بھی ساری باتیں ٹھیک نہیں لکھی ہوئی ہیں. وہ بھی 65 کی جنگ جیتے ہوئے ہیں. صحیح ہے سر. دیکھیں یہ وہ ہوم ورک نا جو آپ کو کر کے آنا چاہیے سر. وہ چلیں سر اس پہ میں معذرت کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم دوستوں, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے. دوستو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج سیکنڈ ٹائم ہم سر کیسر احمد راجہ صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں. تو چلیے سر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویسے جو پوڈ کاسٹ کرتا ہے نا اس نے سامنے بٹھایا ہوا ہوتا ہے سر. وہ جیسے مجھے سب سامنے بٹھا کے حساب لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے. ایسا ہی ہونا چاہیے. جو پبلک اسپیکر ہے ان سے حساب لیا جانا چاہیے. میں بڑا بلیور ہوں اس چیز کا. کیونکہ سر ہم آپ کے اسٹوڈیو آئے بیٹھے ہیں اس وجہ سے میں نے کہا کہ چلے وہ تو ایک بلڈنگ کی بات ہے نا. پروگرام آپ کا ہے, شو آپ کا ہے. چلیں سر, بہت شکریہ آپ کا سر کہ آپ نے ہمیں موقع دیا سر اگین. ایسا پلیجر سر, بہت بہت شکریہ سر. لاسٹ ٹائم ایک سوال کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اختتام کیا تھا اپنے پوڈ کاسٹ کا, اور وہ سر سوال تھا ہمارے سوشل میڈیا کے حوالے سے. وہیں سے سر سٹارٹ کرتے ہیں. بزک کے آیا سر ڈرامہ, اس کے اوپر آپ کا سٹانس آیا اینڈ وہ ہماری ایک بات بھی ہوئی کہ آپ نے ایک لیگل ٹیم مختلف جو ہے نا اور لوگوں سے ساتھ مل کر لیگل ٹیم بنائی ہے جو اس طرح کے ایشوز کو ٹیکل کرے گی. سر وہ لیگل ٹیم کہاں گئی سر؟ اس کے بعد پھر سے ویسے آنا شروع ہو گیا. ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کی ایک اور ویڈیو آئی کہ یوٹیوب کے اوپر ایک بہت ہی نازیبا قسم کا کلپ آیا, اپنی ویڈیو بھی بنائی. اس طرح کا کانٹینٹ تو سر پھر ویسے کا ویسا آ رہا ہے. تو وہ ٹیم کہاں گئی اور وہ ساری چیزیں سر کیا کہاں تک پہنچیں؟ دیکھیے ون آف دی ریزنس کہ ہم پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شریعہ ڈریون کنٹری ہونا چاہیے, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں جو عدالتی نظام ہے وہ بڑا سلو ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہو سکتا ہے. اب برزخ پہ ہم نے جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ ہماری طرف سے ہوئی ہے. اب ہمیں کبھی اداروں کی طرف سے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی طرف سے رابطہ ہوتا ہے کہ آپ فلاں ایویڈنس دیں, کس سین کے بارے میں کیا ہے, یہ وہ ہم اپنی طرف سے دے دیتے ہیں. پھر اب وہ جو ہمارے حصے کے بعد جو ان کے حصے کا کام ہے وہ کر رہے ہیں. تو وہ سارے پاکستان میں ہی سلو ہے, کتنے عرصے میں کیسز کیسے جاتے ہیں, لیکن اس کا اچھا طریقہ ہوتا ہے اس کو جلدی تھوڑا سا اسپیڈ اپ کرنے کا. ان خطوط پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم کوشش کریں گے. دیکھیں سمپل سی اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی ایسی آ رہی ہے کہ ہم ہر چیز کو بدل کے رکھ دیں گے. سمپل چیز یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کا مزاج ہے کہ جس کیس کے پیچھے عوام الناس کھڑی ہوتی ہے اس کا فیصلہ تھوڑا جلدی آ جاتا ہے. تو ہم لوگوں کو موبائل کر رہے ہیں کیس پہ آواز اٹھائیں. جو دوسرا آپ نے کہا ہے اس کا بھی ایک پروسیجر ہے کہ وہ پہلے آپ کو 30-31 دن آپ نے پیمرا وغیرہ میں جا کے آپ نے رپورٹ کرنی ہوتی ہے. وہ پیریڈ ایگزاسٹ ہو چکا ہے. اب ہماری لائرس کے ساتھ آگے بات چیت ہو رہی ہے کہ اس کو ہم نے, وہ میں آپ کی پوڈ کاسٹ میں تو نہیں بتاؤں گا کہ ہم آگے لیگل اسٹریٹجی کیا ہوگی, لیکن وہ جو پہلا حصہ تھا وہ ٹائم پورا ہو چکا ہے. تو اب ہم اس کے دوسرے حصے میں انٹر ہونے لگے ہیں. اس میں اب کس عدالت میں جائیں گے, کیا اسٹریٹجی ہوگی, وہ انشاءاللہ جب ہو جائے گا, وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے وہ چیز, پھر وہ انشاءاللہ ہم ریویل بھی کریں گے. لیکن یہ پکی بات ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسی پاکستان میں ہم بھی رہیں اور اسی پاکستان میں یہ فحاشی بھی رہے. دونوں میں سے کوئی ایک ہی رہے گا. بھائی ہمیں مار تو اٹس اپ ٹو یو. لیکن اگر ہم زندہ ہیں اور آپ کی فحاشی بھی زندہ ہے, یہ میوچلی کمپیٹیبل نہیں ہے, دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. سر ہم تو امید کرتے ہیں سر یہ بہت جلدی اس کے اوپر کام ہو. لیکن سر جس آپ ویب سیریز کا نام لے رہے ہیں وہ یوٹیوب پہ آئی سر, اور جو پیمرا ہے وہ تو سر یوٹیوب کو مانیٹر نہیں کرتا, وہ تو آپ کی جو مین اسٹریم چینلز ہیں ان کو کرتا ہے. یوٹیوب تو سر دیکھتا ہے آپ جو FIA وغیرہ اور اس طرح کی ایجنسیاں دیکھتی ہیں. تو پیمرا تو اس کی جورسڈکشن میں آتا ہی نہیں ہے سر یہ یوٹیوب. دیکھیے جو پروسیس ہوتا ہے اس کو بہرحال آپ نے فالو کرنا ہے. آپ ڈائریکٹ فار ایگزامپل FIA کے پاس چلے جائیں, ہائی کورٹ میں چلے جائیں, وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ جو پچھلا پروسیس ہے وہ فالو کریں. اب پیمرا میں تو آپ نے جانا ہی جانا ہے. بہت ممکن ہے کہ پیمرا اپنا پروسیس پورا کرنے کے بعد 4-6 ہفتوں کے بعد 8 ہفتوں کے بعد آپ سے کہے کہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتا. وہ جواب آپ کو کوالیفائی کرتا ہے کہ اب آپ اگلی مرحلے میں جا سکتے ہیں کہ پیمرا نے ہمیں یہ جواب دیا ہے. تو اس لیے وہ جانا ضروری ہے, اس میں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ ریوائولسٹ کے جو ہماری ممبرشپ ہے
انہوں نے بھرپور طریقے سے اس پہ کمپین کی ہے. پیمرا کو بہت سی ای میلز گئی ہیں اور متعلقہ اداروں کو بہت سی ای میلز گئی ہیں اور ان کے جواب بھی آئے ہیں, اکنالجمنٹ بھی آئی ہے, تو وہ ہمارے پاس ریکارڈ کے طور پہ موجود ہے. اب جب پیمرا کی طرف سے ایک فارمل ہمیں جواب آ جاتا ہے, ایون اگر نہیں بھی آتا تو کم سے کم ہم نے وہ جو اسٹیچوٹری پیریڈ ہے وہ ایگزاسٹ کر لیا ہے. اب ہم آگے جا سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے. ٹھیک سر, یہ بڑا جلدی سر اس پہ کام ہونا چاہیے, کیونکہ جو لاسٹ ٹائم ہم جب آیا تھا میں آپ کے پاس اور ہم اس وقت برزخ کی بات کر رہے تھے, اس کے بعد جو ویب سیریز آئی ہے یہ تو مطلب کہ کیا سمجھیں وولگیریٹی کی انتہا ہو گئی, مطلب اللہ معاف کرے کہ وہ اس طرح کی. صحیح بات ہے آپ کی سر. یہ جو ڈرامز ہوتے ہیں یا موویز ہوتی ہیں یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ ساری کی ساری سر دنیا سمجھتی ہے کہ یہ کسی بھی جو کلچر ہے اس کے آئینہ دار ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, ایسا نہیں ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے, قطعی طور پہ نہیں ہے. دیکھیں, کلچر کی آئینہ دار چیز وہ ہوتی ہے جو کلچر میں موجود ہے اور آپ اس کو ڈراماٹائز کر رہے ہیں. پاکستانی کلچر میں سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی بھابھی کا اس کے ساتھ افیئر ہے اور اس کی ساس جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ فلاں کا گھر ٹوٹ جائے, فلاں کی بیٹی کو ڈیورس ہو جائے تاکہ میری بیٹی کی وہاں پہ شادی ہو جائے. از دیٹ اٹ؟ ناٹ سر, ناٹ کمپلیٹلی, بٹ سم پارٹ تو ہوتا ہے نا سر. لیکن ڈراموں میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ پاکستان میں لوگوں نے کھیتوں میں کام کرنا چھوڑ دیا ہے. پاکستان میں کوئی اور معاشی مسائل ایسے نہیں ہیں. پاکستان میں کوئی nothing else which is going on. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ڈرامے بنانے والے ہیں ممکن ہے کہ ان کے ڈرامے ان کے گھروں کے آئینہ دار ہوتے ہوں. دیٹس کوائٹ پاسبل کہ انہوں نے وہی دیکھا, اسی میں جوان ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ شاید سارا پاکستان ایسا ہی ہوتا ہوگا. لیکن اگر یہ کہیں کہ معاشرے کے آئینہ دار, یہ دیکھیں معاشرہ تنگ ہے ان چیزوں سے. یہ دیکھ کے میں نے بھی ریسرچ کرائی ہے اور بھی دانا و بینا لوگ ہیں, ان سے بھی میں نے بات کی, انہوں نے بھی اپنے یہی فیڈ بیک ہمیں دیا کہ لوگ صرف اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ اور کچھ دیکھنے کو ہے نہیں. اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پاکستان میں یہ صلاح الدین ارطغرل الغازی, جو کہ ہسٹوریکلی ایکوریٹ شوز نہیں ہیں لیکن ایک ڈفرینٹ جانرا ہے, صرف اس وجہ سے وہ پاکستان کے جتنے ڈرامے ہیں سب کو ہمیشہ بیٹ کر جاتے ہیں. اور ڈبنگ ہے, یعنی کہ اس کے اندر وہ نیچرل آپ کو وہ ہے بھی نہیں, وہ چیز بھی نہیں, فلیور بھی نہیں ملتا. لیکن لوگ اتنے تنگ ہیں اس چیز سے کہ کوئی اور چیز دکھا دو. تو بھائی ہماری اپنی ہسٹری ہے. آپ رائے احمد خان کھرل صاحب پہ بنائیں ڈرامہ, کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ اب پاکستان میں اتنا کچھ ہو سکتا ہے. آپ پیٹر کرسٹی پہ بنائیں, ہمارے پی اے ایف کے ون آف دا بیسٹ ہمارے فائٹر پائلٹ گزرے ہیں. پاکستان کے اندر آج کل ویسے یعنی کہ جو اویئرنیس ہے یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم نے یہ اسپیس جب چھوڑی ہے. پاکستان میں آپ کو ایک پروجیکٹ آپ کی نظر سے شاید گزرا ہو, سیکولرز کا, کہ پاکستان کی ہسٹری کو ری رائٹ کر رہے ہیں اور ہر چیز مطالعہ پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں کہ مطالعہ پاکستان میں یہ لکھا. اب یہ جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے, پاکستان نے 5 ہتھیارے مارے, تو دنیا نے دیکھ لیا, انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا. اگر یہ بات بھی آج سے 40-50 سال پہلے ہوئی ہوتی تو اس کو بھی کہتے یار مطالعہ پاکستان نے سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے. کون سا پاکستان نے ان کے طیارے گرائے تھے, کون سا پاکستان نے ان کو یہ رسپانس دیا تھا یا وہ رسپانس دیا تھا, یا ان کی ایئر بیسز. یہ جب ہم لوگوں کو خود نہیں بتائیں گے کہ ہمارے پاس کس لیول کے اچھے فائٹر پائلٹس گزرے ہیں, کس لیول کے ہمارے پاس اچھے ملٹری میں, نیوی میں لوگ گزرے ہیں. اور میں نہیں چاہتا کہ آپ پوری قوم کو آپ جنگوسٹک بنا دیں, یہی کچھ دکھاتے رہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک جانرا ہے جس میں ہالی ووڈ اس پہ فلمیں بناتا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی انڈسٹری ہے, ایون بالی ووڈ اس پہ بناتی ہے, کہ لوگوں کو ایک اویئرنیس ایجوکیشن کا وہ ایک ذریعہ ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں پولیٹیکل شوز آپ بنا سکتے ہیں, بڑے اچھے پولیٹیکل شوز بنا سکتے ہیں. یہ ایک جانرا ہے. ایک آپ نکلتے ہی نہیں ہے کہ فلاں کو طلاق دے کے فلاں سے شادی کر دی ہے, اس کو طلاق دے کے اس سے شادی کر دینی ہے. بھائی یہ کون سے ہمارے معاشرے میں کچھ بھی اور نہیں ہو رہا. ایک لٹرلی 24 کروڑ لوگ ایک ہی کام کر رہے ہیں. سر اس سے مجھے ایک سر پوائنٹ لینا تھا. اس میں آپ نے بات کی کہ ہماری جو پاکستان اسٹڈی ہے, تو جو باتیں اگر 40 سال پہلے یہی چیز ہوتی تو اس کو پھر کسی اور زاویے سے پیش کیا جاتا, یا جتنے بھی ہمارے جس کو آپ نام دیتے ہیں سر دیسی سیکولر, وہ آج جو ہے نا اس کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ سر جو بھی ہے مطالعہ پاکستان میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں پرانی, وہ ساری کی ساری A to Z سارا کچھ بالکل ٹھیک ہے؟ It doesn't have to be that کہ ساری A to Z ساری کی ساری ٹھیک ہوں, پر it doesn't mean کہ وہ A to Z ساری کی ساری غلط ہیں. صحیح. دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں, کسی نہ کسی کی غلطی تو ہوگی. جس مرضی ملک میں آپ چلے جائیں, جو اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے اس میں گلوریفائی آپ کی تاریخ کو کیا جاتا ہے. یہ ایک ایشو ہے. اٹ ڈزنٹ مین
کہ آپ اس میں اینٹی پاکستان نیریٹو داخل کرنا شروع کر دیں. اب اینٹی پاکستان نیریٹو کیا ہے؟ اینٹی پاکستان نیریٹو یہ ہے کہ 65 کی جنگ پاکستان نے شروع کی تھی. ہاؤ؟ کیسے شروع کی تھی؟ اور آپریشن جبرالٹر کر دیا تھا. آپریشن جبرالٹر کہاں کیا تھا؟ آپریشن جبرالٹر کشمیر میں کیا تھا. انڈیا بھی کر رہا تھا, پاکستان بھی کر رہا تھا. انڈیا کی مجبوری تھی کہ وہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کریٹ اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ کشمیر گلگت بلتستان کی پاپولیشن مسلمان تھی. انہوں نے کوشش کی یہاں پہ بھی کوئی متحارب لوگ ایسے پیدا کیے جائیں, لیکن نہیں ہو سکا. پاکستان اپنی کوششیں کر رہا ہے کیونکہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. وہاں پہ پلیبیسائٹ ان چیزوں سے جو بیک ٹریک ہے وہ انڈیا نے کیا تھا. ریفرینڈم انڈیا نے نہیں کرائے. آپ خود یونائٹڈ نیشنز کے پاس گئے تھے کہ اس جنگ سے ہماری جان چھڑائیں, تو یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ ٹھیک ہے ریفرینڈم کرائیں. انڈیا نے نہیں کرایا. اس کے بعد انڈیا اپنا زور لگاتا رہا, پاکستان اپنا لگاتا رہا. ایک ڈسپیوٹڈ ایریا میں انڈیا نے جو سوورن بارڈر ہے پاکستان کا, لاہور سے الکوٹ, یہاں پہ اٹیک کرنا شروع کیا. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ ایسی حرکت, اور آپ یہ کہیں کہ مطالعہ پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نے انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا, تو یہ بالکل درست بات ہے. لیکن جو ہی آپ یہ کہیں کہ نہیں انڈیا نے رسپانس کیا تھا, پاکستان نے جنگ چھیڑی تھی, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے اور پاکستان نے اس پہ اٹیک کر دیا تھا. واٹ کائنڈ آف نان سینس از دیٹ؟ بھائی آپ کریٹیسائز کریں, ہم بھی کریٹیسائز کرتے ہیں, برطانیہ پہ کرتے ہیں کہ آپ کی ہسٹری میں جو ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, آپ کا بھی وہ ہمیں جو بتاتے ہیں کہ آپ نے, اور دیسی جو سیکولرز ہیں یہ بھی اس چیز کو بڑا گلوریفائی کرتے ہیں کہ دیکھو یار انہوں نے ریفارمیشنز کی, انہوں نے عقل کو استعمال کرنا شروع کیا, تو انہوں نے پھر سائنس بنائی اور ٹیکنالوجی بنائی. ویسٹ میں بھی یہی بتاتے ہیں کہ سیکولرزم کے سارے فائدے تھے. بھائی ہم بھی کریٹیسائز کرتے ہیں کہ بھائی سیکولر دنیا میں آج بھی ہیں, اگر سیکولرزم کے فائدے ہوتے تو سب کو برابر ہوتے نا. اگر سیکولرزم کی وجہ سے ہوتے, برونڈی بھی سیکولر کنٹری ہے, اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا یو کے کو ہوا ہے یا فرانس کو ہوا ہے. ساری سیکولر ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ برونڈی نے وہ کام نہیں کیے جو یو کے اور فرانس نے کیے تھے. اور یو کے اور فرانس نے کیا کیا تھا؟ دنیا بھر میں لوٹ مار کی تھی. دنیا بھر سے ہزاروں کے حساب سے فری غلام لے کے آئے تھے, فری لیبر ان کو ملی ہوئی تھی یہاں پہ, جن کو صرف کھانا پینا دیتے تھے, کوئی تنخواہ نہیں دینی پڑتی تھی. جن ملکوں سے ہیرے جواہرات, ربر اور کیسی کیسی کموڈیٹیز وہاں سے انہوں نے شفٹ کر کے ساری دنیا کی یہاں پہ وہ لے کے آ گئے, جس کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ بھی ہو گیا, فری لیبر بھی ہو گئی. سائنس تو اب آپ کر سکتے ہیں بیکاز یو ہیو انپریسیڈنٹڈ ویلتھ. ساؤتھ امریکہ سے جتنا وہ ایج آف ڈسکوری 15ویں صدی سے سٹارٹ ہوتی ہے, جتنا سونا وہاں سے ڈھونڈ کے یہاں اپنے یورپ میں لے کے آئے. ہم بتاتے ہیں کہ ترقی کریں ضرور, تو اپنا ترقی کے بارے میں بتائیں, لیکن دنیا کو یہ بتائیں کہ اس میں کتنا بڑا ہاتھ ہے اس کا, اس لوٹ مار کا, اس پیسے کا کتنا بڑا ہاتھ ہے. لیکن وہ بھی گلوریفائی کرتے ہیں. تو پوائنٹ از کہ مطالعہ پاکستان میں ساری باتیں ٹھیک نہیں لکھی ہوئی ہیں, دیٹ از ٹرو. لیکن مطالعہ ہندوستان میں بھی ساری باتیں ٹھیک نہیں لکھی ہوئی ہیں. وہ بھی 65 کی جنگ جیتے ہوئے ہیں. صحیح ہے سر. 65 کی جنگ میں ایسے سیز فائر انہوں نے ایکسیپٹ کیا. ادھر یونائٹڈ نیشنز نے ایک بات کہی, ساتھ ہی جی بالکل ابھی جو ڈیٹ تھی جو 22 تاریخ کی, 22 سے پہلے انہوں نے ایکسیپٹ کریا, ہاں جی ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں. جو ابھی ہوا ابھی بھی بعد میں شاید یہی ہوگا کہ وہ جیتے ہوئے ہوں گے, حالانکہ سیز فائر اپنی طرف سے جیتے ہوئے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی. تو میں دنیا بھر میں جو ان کا نیشنل مطالعہ ہوتا ہے اس کے اندر ایگزیجریشن ہوتی ہیں. لیکن آپ ویسٹ کی بات کریں تو اس کو گلوریفائی کریں کہ نہیں یار وہ لوٹ مار کی وجہ سے نہیں, سیکولرزم کی وجہ سے ترقی کی تھی. پاکستان کی بات کریں تو نہیں یہاں تو سارا جھوٹ ہی لکھا ہوا ہے. یہ احساس کمتری کے مارے ہوئے جن کے اندر کوئی اسپائن نہیں ہے, یہ احساس کمتری کے مارے ہوئے جن کے اندر نہ اوریجنلٹی ہے نہ ریسرچ ہے, یہ بچھے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ان کے ساتھ بچ جائیں. دیٹس دی اونلی پرابلم. سر ٹاپک اتنا زبردست ہے کہ اس کو مزید سر ایکسپلور, لیکن ہمارے پاس ٹائم کی بڑی کمی ہوتی ہے سر. سر آپ کا ایک ویڈیو آئی سر اسی سے جو ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کے حوالے سے اینڈ یوٹیوب کے حوالے سے. سر آپ کی ایک ویڈیو آئی, دانش تیمور ایک ایکٹر ہیں جنہوں نے ٹی وی کے اوپر آ کے بیٹھ کے ایک بات کی, وہ پولی گیمی کے حوالے سے کہ مجھے اجازت ہے کہ میں جتنی شادیاں کرنا چاہوں, لیکن میں فی الحال اسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. سر آپ کی جو ویڈیو تھی, آل ان آل آپ کی ویڈیو اس بات پہ تھی کہ دیسی سیکولر اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی ایک دین نے ان کو ایک دیا ہے اور اس کے اوپر وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں یہ کھڑے ہو گئے. لیکن سر اس ویڈیو میں اصل بات تو یہ تھی نا کہ اس نے جس طریقے سے سر وہاں پہ بیٹھ کے اپنی زوجہ کے بارے ریمارکس جو پیش کیے یا ان اپروپریٹ وے تھا اس کا, اور جو فی الحال والا ٹاپک تھا کہ آپ سر کوئی بھی ہے, آپ کسی کی بھی اگر وائف بیٹھی ہو اس کے سامنے آپ اس طریقے سے بات کرو گے, دیٹ از ناٹ دا وے. آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس طریقے سے, تو آپ نے اس کا وہ والا پوائنٹ سر بات ہی نہیں کی. آپ نے کہا جی کہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں, اناپروپریٹ اینڈ دیٹ از ناٹ دا وے. صحیح. بائی واٹ اسٹینڈرڈ؟ سوسائٹی اناپروپریٹ کس اسٹینڈرڈ سے, اور دس از ناٹ دا وے بائی واٹ اسٹینڈرڈ؟ سر دونوں آپ دونوں ہمارے معاشرے کی بات کریں. جنرل میں نے کہا سر میں اگر کہیں پہ بھی 4 بندوں میں بیٹھ کے یا کسی بھی جگہ پہ, نیشنل ٹیلی ویژن چھوڑ دیں سر,
ایک 4 بندوں میں بیٹھ کے میں اگر اپنی وائف بھی سامنے بیٹھی اور اس طرح کی کوئی بات کر دوں لیٹ سپوز، تو سر وہ کیا ایک اخلاقی لحاظ سے وہ صحیح بات ہے؟ یہ فالس ایکویولنس ہے. فالس ایکویولنس اس حوالے سے ہے کہ میں آپ ہم جس ماحول کے لوگ ہیں، ہم پبلک میں اپنی فیملیز کو ڈسکس نہیں کرتے. یس اٹ وڈ بی ان اپروپریٹ کہ آپ آؤٹ آف وے جا کے اپنی وائف کے بارے میں بات کریں یا میں اپنی وائف کے بارے میں بات کروں. لیکن جو میڈیا کے لوگ ہیں، سلیبریٹیز ہیں، وہ اپنی فیملیز ڈسکس کرتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وہ اس چیز سے پیسہ بھی کماتے ہیں، شوز کے پیسے لیتے ہیں کہ وہ آ کے اپنی فیملیز کے بارے میں بتائیں، اپنی بیوی کے کہ ہم پرائیویٹ ٹائم اس طرح سے اسپینڈ کرتے ہیں، کھانا وہاں جا کے کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے اپنی فیملیز کو ڈسکس کرنا. نہیں ہے بالکل. تو وہ اسی کانٹیکس میں اگر اپنی فیملی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے اسلام نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے لیکن میں فی الحال میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا. What exactly is wrong in that statement? سر اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں فی الحال ابھی شادی نہیں کرنا چاہ رہا، اس نے کہا تھا کہ میں فی الحال اس کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوں. Fine. Again, what's wrong with that statement? سر this is wrong with it نا سر، کہ فی کیا الحال غلطی کیا ہے؟ آپ دیکھیں فی الحال سر یہی والا کیا اسلام نے. آپ مسلمان ہیں. جی سر. آپ شادی شدہ ہیں. جی سر. اگین میں ہائپوتھیٹکلی بات کر رہا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے، آپ کی ایک شادی ہے، اسلام نے آپ کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ فی الحال میں اپنی بیوی کے ساتھ، ایک بیوی کے ساتھ خوش ہوں، میں زیادہ شادیاں نہیں کرنا چاہتا. اس ساری اسٹیٹمنٹ میں کچھ غلط کہا میں نے؟ سر یہ تو انداز بیان ہے سر آپ کا، جو اتنا پولائٹ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کہا. آپ طریقے کی بات کریں اگر تو اگین اس کے لیے بھی آپ کو ایک فریم آف ریفرنس دینا پڑے گا. ایک اور چیز ہے، میں مسلمان ہوں، میرے مذہب نے مجھے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. میں کہتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ میں نے اپنی وائف سے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ میں شادی میں میری آپ کے ساتھ ہے، مجھ سے یہ کمٹمنٹ کبھی نہیں لینی کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں. وہ لے بھی نہیں سکتی سر، کیا لے سکتی ہیں؟ نہیں، یہ اسلام میں حرام ہے. جی سر. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آپ کو واقعہ ملے گا کہ انہوں نے ایک سرٹن ڈرنک پیا جو کہ امہات المومنین کو اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے کہا آج کے بعد نہیں پیوں گا. اللہ نے قرآن میں آیات اتاری جن کا مفہوم یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، آپ نے خود پہ حرام کیوں کیا؟ کہ اسلام نے اگر آپ کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو کہ آپ ایک ہی شادی کریں. لیکن جس دن آپ باقی 3 کو خود پہ حرام کر لیں گے، یہ اسلام میں حرام عمل ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے. تو وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ میں فی الحال یہ کر رہا ہوں، دیٹس پرفیکٹلی ریلیجسلی کنسسٹنٹ اسٹیٹمنٹ. اب آپ یہ کہیں کہ انہیں اس نہیں کہنا چاہیے تھا، انہوں کہنا چاہیے تھا کہ انہوں کے ساتھ میں خوش ہوں، ان کے ساتھ خوش ہوں، اس لیے نہیں کہنا چاہیے تھا، یا فائن دوز آر سم برانٹکس. میں اس میرا کوئی تبصرہ نہیں ہے. اصولی طور پہ اس اسٹیٹمنٹ میں کوئی اگر پرابلم نظر آتا ہے، شور مجھے کوئی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے سر. سر یہ پھر اگین سر بحث بننے گی، لیکن سر موو آن ٹو نیکسٹ ٹاپک. سر اگر سر آپ کا جو ٹاپک ہے سر الحاد سے آپ کے زیادہ تر بات کرتے ہیں سر، اس کے اوپر سر کوئی ایتھیسٹ ہے، میں اس کو رائے راست پہ لانا چاہتا ہوں. تو سر عقل، دلیل، لاجک کے ساتھ سر ایک اور چیز جو بڑی ضروری ہوتی ہے، تسلیم یا تسلیم بالایمان. ایسے ہی ہے سر. تو سر یہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ تو تسلیم بالایمان کو سر ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، تو پھر کس طریقے سے سر میں ان کو تسلیم بالایمان کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں؟ ایکچولی ایتھیسٹ سے اگر آپ تسلیم بالایمان نکال دیں تو ایتھیزم ختم ہو جاتا ہے. ان کا ایمان کس چیز پہ ہے وہ ایک اور چیز ہے، لیکن ان میں سے آپ غیب نکال دیں، ان میں سے آپ ایمان کی بنیاد پہ چیزوں کو تسلیم کرنے کی اپروچ نکال دیں، ایتھیزم میں کیا ہے پھر؟ انہوں نے یہ اپنے ایمان کے، اسلام پہ ایمان نہیں ہے، الحاد پہ ایمان لاتے ہوئے انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے ایمان کو استعمال کرتے ہوئے، الحادی ایمان کو استعمال کرتے ہوئے یہ چیز تسلیم کی ہے کہ 13.7 ارب سال سے مسلسل ان کنیکٹڈ حادثے ہو رہے ہیں جس کا رزلٹ وہ ہیں، اور یہ کائنات ہے. بگ بینگ تھیوری آل دیٹ. بگ بینگ تھیوری تو ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ آج سائنس کی یہ بیسٹ انٹرپریٹیشن ہے، اور بھی ہیں، صرف یہ نہیں ہے. دس از ون آف دا بیسٹ ون، وی ایکسیپٹ دیٹ. صحیح ہے. بٹ واٹ کازڈ اٹ از دا کویسچن. انہوں نے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے جس نے کیا، ان کا یہ ایمان ہے کہ نہیں، یہ خود بخود ہوا. ان کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے اس کی، کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ یہ حادثے خود بخود ہو سکتے ہیں. انفیکٹ سائنس اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہے. اگر سائنس آبزرویشنس پہ چلتی ہے نا، تو حادثہ ایک 2 چیزوں میں ہو سکتا ہے. 13.4 ارب سال سے مسلسل خربوں کے حساب سے حادثات ہو رہے ہیں. یہ ایمان ہے ایک جس کو انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے. تو الحاد اگر اس کو آپ دین پہ کنونس کرنا چاہتے ہیں، شور اس کا ایک طریقہ کار ہے. میں نے پورا اس کا ایک ٹول کٹ ڈیولپ کیا کہ آپ کس طرح سے ان سے بات کر سکتے ہیں.
پہلا اسٹیپ کیا ہے, دوسرا کیا ہے, تیسرا کیا ہے, فائنلی بات چلی جاتی ہے. میرے بہت سے ملحدین لوگ ہیں جن کے ساتھ بات چیت آف دا ریکارڈ ہوتی رہتی ہے, انہی پریمیسز پہ ہوتی ہے. جتنے لوگ ملحدین جو کسی زمانے میں مسلمان تھے وہ انہوں نے جو اور بعض ملحد ہوئے, یہ بہت سے لوگ ایسے جو پہلے کسی اور مذہب میں تھے اور وہ اسلام میں آئے. میری لائیو اسٹریم میں بہت دفعہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں. تو وہ سارے کا سارا پروسیس اسی آرگومنٹیشن کی بیس پہ ہے. وہ آسان کام ہے, لیکن یہ ان کا کہنا کہ نہیں وہ ایمان کو نہیں مانتے اور تسلیم نہیں, وہ سب چلتا ہی ایمان اور معجزات. ایتھیزم سے معجزے نکال دیں, ایوولوشن اور ایتھیزم دو چیزوں سے آپ معجزے نکال دیں, ان دونوں کے دامن میں کچھ بھی نہیں. ٹھیک سر. تو سر یہ الحاد کو سر آپ لاجیکلی ریفیوٹ کرنا کافی ہے یا پھر سر ہم اس کو نفسیاتی یا معاشی طریقے سے بھی ٹیکل کر سکتے ہیں؟ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کے سامنے ایتھیسٹ کون ہے. جنرل ایک سر اگر کوئی آ جاتا ہے اس طرح کی وجہ ہوگی نا وہ ایتھیسٹ کیوں ہے. سر اس کے پیچھے دیکھیں, ایتھیسٹ اگر کوئی ہوتا ہے تو کسی کے کوئی کہتا ہے جی میری دعا نہیں قبول ہوئی, سم ٹائم کوئی کہتا ہے کہ جی میری فلاں چیز اس طرح کی ہوئی کہ میں نے کبھی کوئی حادثہ کوئی پیش آتا ہے ان کے ساتھ. میں آپ کو اس طرح سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. پاکستان کی یونیورسٹی کنگ ایڈورڈز, وہاں پہ میرا ایک سیشن تھا, تو مجھے بتایا گیا کہ وہاں پہ کچھ بدتمیز ایتھیسٹ, وہ ہر طرح کے اعتراضات اور یہ وہ, بہرحال وہ کون لوگ تھے مجھے یہ نہیں پتا, وہ لوگ ہیں اتنا مجھے آئیڈیا تھا. تو وہ سیشنز کے 2 حصے تھے, لیکچر تھا, اس کے بعد کویسچن اینڈ آنسر تھے. تو کویسچن اینڈ آنسر میں ایک ینگ مین کھڑا ہوا اور اٹھ کے کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی برے کام کرتا ہے, آپ اسے کہتے ہیں کہ دیکھو جنت اور دوزخ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور دوزخ بڑی بری چیز ہے, لیکن ایک آدمی کو کہتا ہے میں دوزخ میں جانا چاہتا ہوں, تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے؟ میرا جواب یہ نہیں تھا کہ دیکھو دوزخ تمہاری برداشت سے باہر چیز ہو جائے گی, مسئلہ ہو جائے گا, جنت بڑی اچھی چیز ہے اینڈ سو فورتھ. میرا سمپل جواب تھا کہ بھائی جو دوزخ میں جانا چاہتا ہے میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, آپ کہیں تو آپ کے رسپیکٹ میں ہم آپ کو دروازے تک چھوڑ کے بھی آئیں گے, آپ کے استقبال کے لیے وہاں پہ ایک فرشتہ بھی کھڑا ہوا ہے. شور اٹس دیئر فار پیپل, یو وانٹ ٹو گو بی مائی گیسٹ, تشریف لے جائیے. وہ سارے ہنس پڑے جتنے وہاں پہ اسٹوڈنٹس وغیرہ تھے. ان صاحب کے پاس بھی فالو اپ نہیں تھا. بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ اسی گروپ کے یہ ممبر تھے. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کوشچن اس طرح سے کیوں فارمولیٹ کیا, کہ جو ایتھیسٹ کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب آپ جنت دوزخ پہ بات کریں گے تو پھر شروع ہو جائیں گے اچھا وہ تو آپ نے دیکھی نہیں ہے, وہ ایسی نہیں ہے, ویسی نہیں. بھائی ہم نے کب آپ سے کہا ہے کہ جنت کی وجہ سے آپ مسلمان ہو جائیں؟ ہم کسی کو نہیں کہتے کہ جنت کی وجہ سے مسلمان ہو جاؤ. ہم یہ کہتے ہیں کہ فطرت کے رستے پہ آ جانا اور اپنے خالق کو ریکوگنائز کرنا اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہ تمہارے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ڈال کے اس کے بعد تمہیں وہ مقام دیا ہے, اختیار دے دیا جو فرشتوں کو نہیں دیا اور مخلوقات کو نہیں دیا, جانوروں کو وہ اختیار نہیں دیا, تمہیں اختیار دیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اب اپنے خالق کو پہچانو یا نہ پہچانو. جب پہچان جاؤ گے, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو مان جاؤ گے, تو اس کا عوض یہ ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہوا کہ یو گاٹ اٹ. اس راضی نامے کی مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ آپ کو جنت مل جائے گی. اے نفس مطمئنہ, اب سیکوینس دیکھیں کہ اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف اس کیفیت میں کہ تیرا رب تجھ سے اور تو اپنے رب سے راضی. کہ رب تو پہلے ہی راضی تھا نا, بالکل بائی ڈیفالٹ تو رب راضی ہے. تم نے دنیا میں آ کے جو رب کے خلاف تم نے قیام کیا تو ناراضگی تو یہاں سے پیدا ہوتی ہے, لیکن تو بھی اپنے رب سے راضی ہوگا کہ تو نے اسے پہچان لیا. اس کے بعد یہ ہے کہ تو اب شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں, کہ راضی نامے کا اجر یہ ہے کہ جنت. ہم یہ نہیں کہتے کہ جنت دیر فور مسلمان ہو جا, ہم کہتے ہیں مسلمان دیر فور تیرا رب تجھے راضی, اس کا یہ نام یہ ہے کہ تجھے جنت. بالکل. تو بھائی میں تو آپ سے اس بحث میں پڑھ جو کہتا ہے میں نے جو دوزخ میں جانا ہے تو پلیز جاؤ. ایک ہے اس طرح کا طبقہ ایتھیسٹ. صحیح. دوسرا ہے کہ جو ایتھیزم کی کچھ باتوں سے, اخلاقی باتوں سے متاثر ہوا, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اخلاقی طور پہ جو اعتراضات کر رہے ہیں, اس اخلاقیات کا تعلق آپ کے الحاد کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ایک فلسافیکل نیسیسٹی ہے. اگر وہ نہیں ہے, آپ نائلسٹ ہیں, جو کہ ایتھیسٹ عام طور پہ ہوتے ہیں. آپ کا نائلسٹک ویو ہے کہ اس انسانی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے, اٹس جسٹ ہیپنس ٹو بی دیر. دیر از نو میننگ اٹیچڈ ٹو لائف. ریپ کیوں برا ہے پھر؟
قتل کیوں برا ہے پھر؟ if there is no meaning, just might as well let people do whatever they want to do. آپ اس پہ اخلاقیات کیوں اپلائی کر رہے ہیں؟ اخلاقیات تو کسی نہ کسی میننگ سے آئے گا. اگر میننگ ایگزسٹ نہیں کرتا اخلاقیات ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اخلاقی اعتراض اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق الحاد سے نہیں ہے، کسی اور ایجنسی سے ہے جو آپ کے اندر ہے. اب اس اعتراض کو ہم الائن کریں گے کہ اعتراض بنتا ہے نہیں بنتا، میں بھی آپ کے پاس غلط انفارمیشن ہو، میں بھی آپ کسی اور سسٹم سے متاثر ہو کہ اس کو آپ نے ٹھیک سمجھ لیا، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. سو کوئی پوائنٹ ہم میکنگ اس کہ ایتھیسٹ کوئی کیسا ہے، کیوں ہے، اس کو دیکھ کے آپ اس کو بات کر سکتے ہیں. ویسے الحاد کے اندر آپ کہیں کہ لاجیکلی there is nothing logical in atheism, none whatsoever. ٹھیک سر تو جو ہمارا معاشرہ ہے سر آج کل اس میں اتنے بگاڑ ہیں، اب تو بہت زیادہ خرافات آ گئے ہیں. ہم لاسٹ ٹائم کاشف صاحب کے ساتھ نشست ہوئی تو ہم نے ان کا نام دیا جی یہ خرافات. تو سر اس سے ہمارے معاشرے میں آج کل آپ کے نزدیک سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ الحاد ہے، فرقہ واریت ہے، یا سر فکری جمود ہے؟ کیا چیز ہے سر سب سے زیادہ خطرناک؟ آئیڈینٹی کرائسس. آئیڈینٹی کرائسس. یہ باقی جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں نا، یہ رزلٹ ہے اس پرابلم کا. ٹھیک ہے، یہ چیف پرابلم ہے. جب آپ چیف پرابلم کو ریزولو کرتے ہیں یا جو روٹ پرابلم ہے اس کو آپ ریزولو کرتے ہیں تو جو برانچ پرابلم ہے وہ خود بہت ختم ہو جاتے ہیں. اٹ مینس سم تھنگ ٹو بی اے مسلم. جب آپ مسلم ہوتے ہیں تو آپ فرقے بازی میں، یعنی کہ آپ دین کی تشریح ڈفرینٹ کر سکتے ہیں اپنے اپنے حساب سے، وہ تو صحابہ بھی کرتے ہیں، ایسا ڈفرینٹ میٹر. صحابہ بھی ملتے ہیں نا رفع یدین کرنے والے، صحابہ بھی ملتے ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اسلام اس کو انکریج کرتا ہے، وہ کوئی بری بات نہیں ہے. وہ جو فرقے بازی ہے نا کہ صرف میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں، پرابلم اس میں ہوتا ہے. اسلام آپ سے یہ تقاضا نہیں کرتا، اسلام آپ کے اس کے اپوزٹ تقاضا کرتا ہے. انفیکٹ ایک چیز تو ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے. دوسری چیز ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو میننگ آف لائف ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہیں کہ واٹ ڈز اٹ مین ٹو لیڈ این اسلامک لائف. پھر آپ ان خرافات پہ نہیں پڑتے ہیں. صحیح. میں نے بہت دفعہ یہ واقعہ سنایا، آپ کے پاس بھی وقت کم ہے، میں کوشش کروں گا جتنا مختصر ہو سکے. سر وقت ہی وقت ہے سر، آپ سنائیں. ہمارے پاس تو وقت ہے. جنہوں نے مجھے یہ سنایا میں ان کی اجازت سے سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. کہ ہمارے ایک پاکستانی بھائی جرمنی میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک خاتون سے شادی کر لی. وہ کرسچن، یہ مسلم، دونوں کی شادی ہوئی. اور یہ جو ہمارے پاکستانی بھائی تھے ان کے جو جنہیں کہتے ہیں نا کہ پانچوں عیب شری محاورتاً جو کہا جاتا ہے، سارے کے سارے وہ سارا ڈرنکنگ چل رہی ہے، عورتوں کے ساتھ تعلق یہ وہ سارا. ان کی شادی، اور یہ ان کو مسلسل قائل بھی کرتے رہے اپنی اہلیہ کو کہ آپ مسلمان ہو جائیں. اچھا مسلمانوں میں یہ بڑا ہے، خود نماز پڑھے نہ پڑھے وہ ایک اور بات ہے، دوسرے کو مسلمان ضرور کرنا ہوتا ہے. یہ تو ہے سر، یہ تو ہے. وہ لگے رہے مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ. اس آدمی نے کمپنی کے اندر بھی باقی جو خواتین تھیں ان کے ساتھ کوئی ایسے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے تھے، وہ did everything that he shouldn't have done. 17 سال گزرے تو ان صاحب کے دوست کے پاس وہ خاتون گئیں اور دوست کی اہلیہ کے پاس، اور کہا کہ میں اپنے ہسبینڈ سے طلاق لینا چاہتی ہوں، آپ میری کچھ مدد کریں. تو وہ حیران پریشان کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو بی بی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 17 سال آپ کی شادی کو ہو گیا، آپ کے بچے بھی ہیں، تو اب تو طلاق کی طرف آپ کو نہیں جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ طلاق کو رکوانے کے لیے مدد مانگی جاتی ہے، آپ طلاق لینے کے لیے مدد مانگیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. کیوں نہیں رہنا، کوئی مسئلہ تو بتاؤ. اس نے جو جواب دیا نا، آدمی کے اندر اگر دھڑکتا ہوا دل ہو تو ایک لمحے کے لیے دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں. اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں اسلام کو پڑھتی رہی ہوں اور اب میں مسلمان ہو چکی ہوں. ایک مومنہ کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ یہ بدخصلت انسان اس کا ہسبینڈ ہو. مومنہ کو کیا لگے اور اس کے ساتھ لائف کیا لگے، جس کی زندگی خدا کے لیے ہے وہ ایسے آدمی کے ساتھ زندگی گزارے گی. اس کو آئیڈینٹی کا پتہ چل گیا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کو، ہر انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ گناہ کرتا ہے، اس کی بہت سی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی، وہ گناہوں کے ذریعے نکلتی ہیں. ساری باتیں انسان میں بشری کمزور، میں ساری اکنالج کرتا ہوں، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں کسی سے یہ کہتا ہی نہیں ہوں کہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ گناہ کے بغیر، جس اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا تقاضا نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اپنے گناہوں میں انڈلج نہ کرنا، معافی کے راستے کی طرف آؤ، سیدھے راستے کی طرف آؤ. درمیان میں جو تم نے باتیں، جو انسان بشری تقاضے ہیں انسان کے، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن آئیڈینٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. تو جو آئیڈینٹی ہوتی ہے نا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان
آپ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے دنیا کے مسائل کو حل کرنا ہے. آپ نے اپنی اکانومی کے ذریعے دنیا کو انوائٹ کرنا ہے کہ دیکھو یہ وہ اکانومی ہے جس میں کوئی ایکسپلوئٹیشن نہیں ہے, اس میں اسٹیگفلیشن نہیں ہے, اس میں انٹرسٹ نہیں ہے, اس میں ایکسپلوئٹیشن نہیں ہے. آپ نے اپنے عدالتی سسٹم کے ذریعے آپ نے بتانا ہے کہ ایک طرف صحابی بھی کیوں نہ ہو اور ایک طرف کافر کیوں نہ ہو, حق انصاف کی بات کی جائے گی. صحابی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو بے شک آئے, عدل رکھا جائے گا. کہ انبیاء کے کام کا بتایا گیا مقصد کہ وہ ایک ایسا معاشرہ کریٹ کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے انہیں بھیجا گیا کہ جس کی بنیاد عدل پر ہو بالقسط. تو ٹائم اینڈ اگین آپ اپنے سسٹم سے دنیا کو ڈومینیٹ کریں انٹلیکچوئل بیسس پہ. صحیح. آج کا ایک مسلمان ٹپیکل 24 گھنٹے اس کے کیسے گزرتے ہیں؟ صبح اٹھتا ہے واٹس ایپ پہ دعائیں پڑھتا ہے, لوگوں نے اس کو بھیجی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ پڑھے بغیر آگے فارورڈ کرتا ہے. ایسا ہی ہے. پھر اسی 24 گھنٹے کے اندر اندر اس نے مولانا طارق جمیل صاحب کا, ثاقب مصطفی صاحب کا کچھ بیان سننا ہے, سر دھننا ہے اس پہ, پھر آگے بھیجنا ہے, پھر بازار جانا ہے, وہاں پہ کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے, پھر اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ وہ ایسی تھی اور ویسی تھی, اس کی فزیکلٹی کو ڈسکس کرنا ہے, اپنے گھر جا کے اپنی بہن کو بتانا ہے کہ خبردار دوپٹہ تمہارے سر سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. ٹھیک, دوسرے کی بہن کے لیے معیار اور ہے. اور میں اگین جو انسان کے بھائی میں اس کی میں بالکل بات نہیں کرتا, میں ایک ایوری ڈے جو آئیڈینٹی کرائسس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. شام میں اس نے کسی نہ کسی سیکولر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات سننی ہے, موسٹ پروبلی انجینئر صاحب کی بات سننی ہے جس میں وہ آپ کو مٹیریلزم کی طرف لے کے جا رہے ہوں. اس کے بعد اس نے ایک ڈرامہ دیکھنا ہے, اس کے بعد اس نے ٹک ٹاک پہ جا کے جو فیملی ولاگرز کے جو ہوتے ہیں ان کی ساری خواتین کو زوم ان کر کے دیکھنا ہے, اور شام میں اس کو جو رات کی دعائیں ملتی ہوں گی واٹس ایپ پہ اس نے وہ فارورڈ کر کے سو جانا ہے. اس میں آئیڈینٹی کہاں پہ ہے؟ ایک لمحے میں وہ سیکولر ہے, اگلے میں مسلمان ہے, اور سیکولر میں ایک میں وہ مارکسسٹ ہے, اگلے میں وہ لبرل ہے, اگلے میں وہ کچھ اور ہے, اگلے میں کچھ ہے. وہ 24 گھنٹے میں وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے. آئیڈینٹی جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ وٹ ڈز اٹ مین ٹو بی اے مسلم, باقی سارے جتنے مسئلے آپ نے بتائے ہیں وہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں. سر بالکل صحیح کہا سر آپ نے. ہم یہ ساری چیزیں سر روزمرہ ہماری زندگی میں بلکہ ایسا ہی ہے, ایگزیکٹلی سیم سر. تو سر اس کے علاوہ سر جو آپ کے نزدیک سر جو کیونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے سر ان میں آج کل کے دور میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ مدرسے سے ایجوکیشن لے رہے ہیں یا مدرسے میں ہیں, تو ہمارے سر جو مدرسہ سسٹم ہے اور جو جدید ہمارے تعلیمی ادارے ہیں سر, دونوں کے درمیان یہ اتنا سارا ڈسکنیکشن کیوں ہے, کنیکشن کیوں نہیں پایا جاتا سر ان میں؟ انجینئرڈ ہے, انجینئر تو سر انجینئرڈ بھی وہ بھی تو ہم نے کیا ہے نا سر. ہم نے نہیں کیا, ہم نے انہیرٹ کیا اور چینج نہیں کیا. کیونکہ کسی زمانے میں مدرسے کے پاس ہی یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ جو عصری علوم ہیں وہ پڑھائے جائیں. ہاں جی, تو درسہ نظامی مثال کے طور سے اس کے اندر انجینئرنگ بھی پڑھائی جاتی تھی, کوزمولوجی بھی پڑھائی جاتی تھی, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کو عبادات, اخلاقیات, ان چیزوں تک محدود کر دیا گیا. اور جو یہاں پہ لارڈ میکالے اور باقی جو لوگ تھے ان کے آئیڈیاز کے ایجوکیشن سسٹم کیسے چینج ہونا چاہیے وہی 1947 تک رہا, اور 1947 کے بعد ہم نے اس کو انہیرٹ کر کے 2 علیحدہ سے ہم نے اس کو بنا دیا. اب اسٹیٹ پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو مسلم بچے ہیں کم سے کم ان کی حد تک ہم ان کو کنٹمپری ایجوکیشن جس کے اندر سائنس بھی ہے, فلسفی بھی ہے, یہ ساری چیزیں ہم پڑھائیں گے, اور ساتھ اسلام بھی از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دا پروسیس, کیونکہ اسلام آپ کو انکریج کرتا ہے دیٹ یو انگیج ود سائنس. تو آپ کے اندر یہ کوئی آئیڈینٹی کرائسس نہ رہے کہ میں مدرسے کا بچہ ہوں میرا سائنس سے تعلق نہیں ہے, یا میں یونیورسٹی کا بچہ ہوں میرا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ناظرے وغیرہ کی بات نہیں کر رہا کہ قرآن کی جو ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, یا فقہ سے میرا تعلق نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. انگریز نے اس کو انجینئر کیا, ہم نے اس کو ایسے ہی ورثے میں لے کے اس کو تبدیل نہیں کیا, بلکہ اس کو ہم نے ایسے ہی کیری فارورڈ کیا. ہماری یہ غلطی ہے سر. اس غلطی کو سدھارا کیسے جائے پھر سر؟ وہ تو نئی ایجوکیشن پالیسی ہو, وہ جو سنگل نیشنل کریکولم کی بات ہے وہ بڑی اچھا آئیڈیا تھا. لیکن سر پھر سارے کے سارے ہمارے اگر انجینئر صاحب اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں سر, پھر ہم بات کرتے ہیں, سارے کے سارے علماء کرام اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم اس سسٹم کو چینج نہیں کروائیں گے. پھر سر یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں, جب بھی آپ سڈن چینج کی طرف جائیں گے نا مسئلہ ہوگا. اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ آپ سڈن چینج کی طرف جائیں. بھائی 23 سال پروفیٹک انٹرپرائز ہے, واقعہ با واقعہ, آیت با آیت چیزیں چینج ہوتی رہیں. کتنا ٹائم ایسا بھی تو رہا نا کہ صحابہ یعنی کہ جو مسلمان وہ ساتھ شراب بھی پیتے تھے کیونکہ ابھی حرمت کے احکام نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو یہ ایک پروجیکٹ ہے 20 25 30 سال کا, اس کے اندر ایک نیشنل ڈبیٹ ہونی چاہیے. علماء کو کے سامنے کیس رکھا جانا چاہیے کہ اسٹیٹ
اونرشپ لے گی، آپ کے اداروں کی لے گی. اسٹیٹ یہاں پہ آپ جو قرآن پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آئیے ہمارے اسکولوں میں بھی آ کے پڑھائیے. یہاں پہ جو زیادہ اسپیشلسٹ فقہ کے علوم ہیں وہ آپ یہاں پہ پڑھائیں. ٹھیک ہے، اسکولوں میں ہم اس طرف نہیں جاتے، صحیح ہے، لیکن ہمارے اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں جو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ ٹوٹل ہی سیکولر ہو چکی ہیں. نہیں، آپ تشریف لائیں، وہاں پہ بھی آپ جو فنڈامنٹلز ہیں اسلام کے کم سے کم، یا آج کے دور میں مسلمان کو عصری علوم اس کے لیے حاصل کرنے کیوں ضروری ہیں، ہمیں آپ یہ والا اسلام سکھائیں تاکہ وہ اچھے مسلمان ہو کے اچھے سائنٹسٹ بنے، اچھے ڈاکٹر بنے، اچھے انجینئر بنے. یہ اسٹیٹ کر سکتی ہے. اس کے بعد آگے پروگریسولی ظاہر سی بات ہے پھر ایک نیچر کا راستہ ہوتا ہے، وہ اپنا راستہ خود دیتی ہے، بٹ اسٹیٹ ہیز ٹو ٹیک رسپانسبلٹی فار اٹ. سر اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ جتنے بھی ہمارے اسلامک سائنٹسٹ ہیں، ابن اللہ تمن، بعد میں اس کے اوپر کسی نے ویڈیو بنائی، آئی ڈونٹ ریممبر کہ وہ تیمور رحمان صاحب تھے یا کوئی اور تھے. انہوں نے کہا جی یہ ابھی ہم ان کو جو ہے نا اپنا سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے اسلام کے اتنے بڑے سائنٹسٹ تھے. اس وقت وہ بیچارے ان سب سے چھپتے پھرتے تھے، اور انڈیا میں آ کے انہوں نے کے جب اپنے سارے کے سارے لوگوں سے شیئر کیا جو وہاں کے مقامی لوگ تھے، انہوں نے اپنا علم شیئر کیا تو وہ اتنے بڑے سائنٹسٹ بنے. تو سر پھر ہم کس طریقے سے اس کو، جب ہم اپنی جو میراث ہے اس کو ہی نہیں ایکسیپٹ کر رہے، اس کو ہی ہم اس طریقے سے کرتے ہیں؟ کون نہیں کر رہا سر کرنٹ جتنے بھی علماء کرام ہیں، اب چلیں سر آپ نے ابھی بات کی کہ ان کو جو ہم سلو پروسیس ہے پچھلے 76 سال سے، چلو 76 بھی چھاڑ دیں سر، 2010 کے بعد تو اتنا ڈراسٹک چینج آیا، ٹیکنالوجی آئی دنیا میں، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اب ہمارے لیے یہ ناگزیر ہو چکا ہے اس ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کرنا. ان مدرسوں میں کریں، آپ دیکھیں دوسری جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں تو کسی نہ کسی حد تک آ رہا ہے. دیکھیں، اب مدرسے کو بلیم کرنا پاکستان میں سب سے آسان کام ہے. سر اس کی ریزنز بھی تو ہے نا سر. نہیں سر، اس کی اچھا ریزنز ڈسکس کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ پاکستان بھر میں مدرسوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے. مدرسوں میں سارے بچے اس لیے نہیں جاتے کہ جینوئنلی ان کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو اسلام سیکھنا چاہیے. یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں اس بات کی. صحیح ہے. بہت سے بچے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے والدین ان کو پال نہیں سکتے. صحیح ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. مدرسے کو چلانے کے لیے کنٹریبیوشن پاکستانی قوم کا بہت اچھا ہے، لیکن وہ کنٹریبیوشن 2-3 چیزیں اچیو کرنا چاہتا ہے کہ بچے کو وہاں پہ کھانا پینا ملے، شیلٹر ملے، بیسک دینی ایجوکیشن ملے. دیٹس اٹ. ہماری اسٹیٹ جتنے فری بجلی کے یونٹ دیتی ہے ہماری بیوروکریسی کو، بالکل صحیح ہے، جتنے ان کو وہ یہ فیول دیتی ہے، ان کے بچوں کی فیسیں دیتی ہے، آدھے کے لگ بھگ بجٹ ہمارا عیاشی میں جاتا ہے. اگر وہ مدارس کی اونرشپ لے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں مدارس میں کیا کیا ہونا چاہیے، یہ فنڈامنٹل رائٹس، بھائی وہ تو مدارس کی بات ہے نا. آپ پاکستان کے اسکول میجر چینز آپ دیکھ لیں، ایک تو یہ ٹاپ ٹیئر ہے نا، ہاں جی، ان کی بات نہیں کر رہا، والی جو ایلیٹ ہے. ہاں جی. اس کے علاوہ اگر آپ سیکنڈ ٹیئر میں آئیں، ہماری اسٹیٹ ابھی تک کس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکی ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں میں میکسیمم نمبر وہ اسٹیچوٹری لیول پہ وہ امپلیمنٹ کرے، وہ کہ ایک کلاس میں اس سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے. اور بچے کی ویلفیئر کے لیے ضروری ہے کہ کلاس روم میں اے سی ہوگا. آپ ہزاروں روپے کی فیس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جتنے مرضی پیسے لے رہے. اور اگین جو ٹاپ ٹیئر اسکول ہیں انڈرسٹینڈ کہ وہ اے سی وغیرہ کی سہولتیں دیتے ہیں، ہاں جی، لیکن واسٹ میجورٹی جتنے مرضی پیسے لے رہے، کوئی سے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کلاس میں 35-40 بچے گرم ہوا پنکھے اوپر سے پھینک رہے ہوتے ہیں، بچے وہ بے ہوش ہونے والی حالت ہوئی ان کی. بھائی اسٹیٹ ان چیزوں کا نہیں، تو آپ مدارس کی بات کرتے ہیں. بھائی مدارس کو آپ بہتر طریقے سے ریگولیٹ کریں، بتائیں کہ ان کی ایگزسٹنس کا مقصد کیا ہے، کون سے مدارس ایسے ہیں. اب بہت سے مدارس ایسے بھی ہیں جو بمشکل تمام اپنا بجلی کا بل مہینے کا دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کائنڈلی ہمیں سولر لگوا دیں. یہ بھی مجبوریاں ہیں ان کی. سارے مدرسے جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے کہ وہ سارے ٹاپ کلاس یونیورسٹیز کے لیول کے ہیں. جو ہیں ان کی پرفارمنس بھی دیکھیں. 2 ہیں روبوٹکس میں بھی پاکستان کے ملٹیپل کمپٹیشنز جیت چکے ہیں مدارس کے بچے، پاکستان کی یونیورسٹی سے کمپیٹ کر کے. اس کے علاوہ آپ کراچی میں جائیں، مثال کے طور پہ جامعۃ الرشید ہے، وہ آپ کو جو جتنے بھی عصری چیزیں جو سکھائی جانے کے قابل ہیں یا لائق ہیں وہ سکھاتے ہیں، جس کے اندر جرنلزم بھی ہے، جس کے اندر ایڈیٹنگ بھی ہے، کریٹیو کام جتنے بھی ہیں، گرافک ڈیزائننگ، یہ وہ سارا کہ آپ دین آپ نے سیکھا ہے، لیکن آپ یہ ساری چیزیں ضرورت ہے. اور آپ کو ایگزامپلز مل جائیں گی، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ مدرسے کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے، اسٹیٹ نے اس کی اونرشپ کتنی. آرام سے بیٹھ کے جو آدمی مدرسے، سب سے آسان کام ہے، زیرو کنٹریبیوشن. ایک عام شہری کی میں بات کر رہا ہوں، جو ڈونیشن دیتے رہے ہیں اس کی تو ایک اور بات ہے. بس جی مدرسہ پاکستان میں وہ ایسا کرے، وہ آپ کی یونیورسٹیز نے کیا کمال کیا ہوا ہے.
یونیورسٹیز کا تو سب کے سامنے ہے. ٹھیک سر. سر جو نیکسٹ سر میرا سوال وہ یہ ہے کہ سر آپ کے نزدیک سر آپ ویسے بات بھی کرتے ہیں اسلامی معاشرے کی, سر آپ کے نزدیک اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے سر؟ دنیا کا آسان ترین سوال ہے کہ وہ لوگ جو اپنی آئیڈینٹی اسلام سے لیتے ہیں اور مشترکہ طور پہ اسلام نے جو کولیکٹیوزم دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں, یہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے. تو سر ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے؟ قطعی طور پہ غیر اسلامی نہیں ہے لیکن مکمل طور پہ اسلامی بھی نہیں ہے. تو سر کیوں ایسا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد ہم اسلامی اسٹیٹ بنے, ہم نے دنیا کے اوپر حکمرانی کی, اس کے باوجود ہم اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں دے پائے؟ نہیں, ایسا نہیں کہ اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں دے پائے, صدیوں تک اسلامی معاشرہ دنیا میں رہا ہے. کہاں پہ سر؟ خلافت عثمانیہ کے واسٹ آپ کو ہسٹری کے اندر ایسے ٹائم مل جائیں گے جو معاشرہ خالصتاً اسلامی, اس کے علاوہ آپ کو بنو عباس میں مل جاتا ہے. ایون بنو امیہ کے جب, کیونکہ بنو امیہ کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ خلافت کے فوراً بعد جو ہے ایک دور ایک ایسا آیا کہ جس کو ہم اسٹرکٹلی کہتے ہیں کہ وہ خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے, لیکن اس میں یہ بہت ہو سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ کی 80-90 سال حکومت رہے تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ سارے حکمران آپ کے ایک طرح کے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس میں ایسے حکمران ضرور آئے ہوں گے کہ جنہوں نے اسلام کے مطابق پرفارم نہیں کیا, لیکن اسی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی نظر آ جاتے ہیں جنہوں نے اسلامی معاشرہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا. تو یہ ایک غلط تاثر ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد کبھی اسلامی معاشرہ نہیں آیا دنیا میں. بھی کس نے کہہ دیا؟ 400 سال تک دنیا کا ایک بڑا حصہ اسلامک اکانومی کو یوز کرتا رہا, اسلامک جو جسٹس ہے اس کو یوز کرتا رہا, تو یہ معاشرے کا ہی حصہ ہوتی ہے نا یہ ساری چیزیں. 400 سال کا تھوڑا عرصہ ہوتا ہے. نہیں, بہت اچھا ہوتا ہے سر. لیکن سر اس سارے عرصے میں آپ نے سر نام لیا سلطنت عثمانیہ کا, تقریباً 650 سال تک گورنمنٹ رہی, ان کی 3 بر اعظموں پہ رہی. اس کے علاوہ سر یہاں پہ بر صغیر میں آ جائیں, ہم نے راؤنڈ اباؤٹ 1000 سال تک حکومت کی مسلمانوں نے. کیا کیا سر؟ ہمیشہ تو ہم آپس میں لڑتے رہے سر. کیا سلطنت عثمانیہ نے کیا مسلمانوں کے خلاف, ایران کے خلاف جنگ نہیں کی, مصر کے خلاف جنگ نہیں کی؟ ہم آپس میں ہی لڑتے رہے. 1000 سال تک گورنمنٹ کی ابراہیم لودھی اور بابر لڑتے رہے, سوری ان کے والد کا کیا نام تھا, بابر ہی تھے سر, وہ لڑتے رہے. اس کے بعد شیر شاہ سوری اور مغل لڑتے رہے آپس میں لڑ کے جب شاہ جہاں آیا اس نے اپنے بھائیوں کو رگڑ دیا. تو ہم تو سر اس چیز سے ہی نہیں نکلے. اور اس کے بعد تو یہ اسلامی معاشرہ نہیں تھا اس لیے نا. جی سر. تو آپ سے کس نے کہا ہے کہ ہم مغلوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی معاشرہ یہاں پہ کریٹ کیا تھا؟ مغلوں کو کون کریڈٹ دیتا ہے؟ مغلوں کو ہمیں کہتے ہیں کہ وہ ریلیجیسلی ذاتی طور پہ وہ مسلمان لوگ ضرور تھے لیکن وہ اسلامی ریاست ان کی نہیں تھی, اسلامی حکومت ان کی نہیں تھی. انڈیویجولی کوئی ان کے کام ایسے ہو سکتے ہیں جو اسلام سے مطابقت رکھتے ہوں, لیکن بائی اینڈ لارج کوئی اسلامی حکومتیں تھوڑی تھیں. مطلب یہ تو دیکھیں, جب آپ اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس کی آپ مثال یہ نہیں دے سکتے کہ فلاں آدمی نے ایسے کیا تھا فلاں حکومت. یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ ایک گاڑی ہے اس کا انجن بڑا اچھا ہے اور آپ یہ کہیں کہ اسے ملتی جلتی ایک اور گاڑی ہے اس کا ڈرائیور بڑا برا تھا, بٹ دیٹس ناٹ دی پوائنٹ وی آر ڈسکسنگ. آپ اسلامی معاشرے میں بتائیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر کوئی پرابلمس ایسے ہیں جو آج انسانیت کا مسئلہ حل نہ کر سکیں. کیا اسلامی معاشرہ انسان کے فلاح و بہبود کو گارنٹی نہیں کرتا ہے؟ کیا اسلامی معاشرہ انسان کو ہر طرح کی ایول سے آزاد نہیں کرتا ہے؟ کیا وہ ٹرو سینس میں لبرٹی انسان کو نہیں دیتا ہے؟ بالکل دیتا ہے سر. اس کی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ اس کو ہم یہاں پہ پاکستان میں امپلیمنٹ کریں, اس کو ایک ماڈل کے طور پہ دنیا کے سامنے, اسلامی دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں کہ باقی دنیا بھی اس کو دیکھے اور کہے کہ ہم دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو ہیو. اب اس پہ اگر ہم انڈیویجول ایگزامپل شروع کر دیں یہ یہاں تھے اور وہ وہاں, تو میں آپ کو پھر درجنوں ایگزامپلس میں آپ کو دے دوں گا ان لوگوں کی جو اس سسٹم کو تو اپوز کرتے ہیں لیکن جس سسٹم کے اوپر پرماننٹس ہیں وہ آپس میں کیا کرتے رہے. اب کیا پاکستان میں کہ یہ اس پہ اعتراض کون کرے گا؟ مارکسسٹ کرے گا یقیناً, بالکل کرے گا سر. مارکسسٹ کی اپنی ہسٹری کیا ہمیں نہیں پتہ, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈلج ان دیٹ واٹ اباؤٹزم. لیکن اگر آپ سے کوئی آدمی ان سے پوچھا جائے تو مجھے بتائیں کہ ٹروٹسکی کی کیوں حکومت میں نہیں آیا, اسٹالن کیوں آ گیا, لینن کے مرنے پہ کس نے کس کو فراڈ لگا کے کہاں کسی ایسے غیر معروف علاقوں میں بھیج دیا کہ پیچھے سے حکومت کو ٹیک اوور کر کے بعد میں پھر اس کو قتل کرا دیا. ساری آپ کی ساری تاریخ لبرلز کریں گے تو لبرلز کی تاریخ ساری خون سے بھری پڑی ہے. لیکن یہ مین چیزیں نہیں ہیں کہ ہم زیادہ برے ہیں کہ آپ زیادہ برے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ اسلامک سسٹم جس کے لیے ہمیں آج تک و دو کرنی ہے وہ جب پاکستان میں آتا ہے تو لوگوں کے بل بجلی کے ختم ہوتے ہیں, یہ زیادتی ختم ہوتی ہے, تھانے کچہری میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ ختم ہوتا ہے, وی آئی پی کلچر ختم ہوتا ہے, مہنگائی ختم ہوتی ہے. دیٹ از وائی وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ایز اپوز ٹو کہ ہم یہ کہیں کہ یار وہ دیکھو اکبر نے کیا تھا. اکبر ٹھیکیدار تھا اسلام کا,
دین الہی وہ تو اپنے لیے ایک علیحدہ سے سسٹم لیتے، وہ تو ایک سیکولر مائنڈ لوگ تھے جو اتفاق سے مسلمان تھے. وہ ہندو ہوتے انہوں نے پھر بھی یہی کرنا تھا، بدھسٹ ہوتے انہوں نے پھر بھی یہی کرنا تھا. لیکن سر سوال تو یہ تھا نا کہ سر آپ نے ایگزامپل دی تھی سر عباسیہ حکومت، دور حکومت کی، تو وہیں سے سوال ہوتا ہے نا سر، وہ اس وقت ٹھیکیدار تھے، انہوں نے سر یہ سارا معاملہ بھی اسی وجہ سے ہوا نا کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم خلیفہ بنتے ہیں. خلافت کی وجہ سے انہوں نے مصریوں کے ساتھ جنگ کی، آل سعود کے کو جو ہے نا ہرایا، اور سارا کچھ کیا کہ ہم خلیفہ بنے. لیکن سر وہ پھر اتنا جب 600-650 سال تک گورنمنٹ کرنے کے باوجود وہ ایک اچھا اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں دے پائے. اچھا انہوں نے بنو امیہ کو ریپلیس کیا تھا، وہ ایک ڈفرینٹ ہسٹری ہے. ہاں جی. دیکھیں آپ کبھی بھی کسی حکمران کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اور یا وہ پوری جتنا ایک خلافت آئی ہے، ایک کے بعد دوسرا حکمران، دوسرے کے بعد تیسرا، کہ وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوں گے. انسان ہیں، دس از ویری مچ پارٹ آف ہیومن ایکسپیرینس. لیکن اگر آپ نے ایک اسلامی معاشرہ کریٹ کرنے کی کوشش اگر کی ہے تو عباسیوں کو بہت زیادہ کریڈٹ اس پہ ملنا چاہیے کہ انہوں نے کم سے کم، ٹھیک ہے ان کے دور میں معتزلہ وغیرہ نے بھی بڑی ترقی کی، لیکن بہرحال ایک اسلام کے اندر جو سائنس وغیرہ کی ترقی ہوئی، باقی جو چیزیں، یہ مطلب ان چیزوں کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. they have a huge contribution in that. تو اس معاشرے میں ہمیں ایک عدل بھی نظر آتا ہے، انصاف نظر آتا ہے، معاشرے کے اندر ایک سکون نظر آتا ہے، مضبوط معیشت نظر آتی ہے، مضبوط دفاع نظر آتا ہے. اب اس کو ایک انسان کتنے سو سال کی وہ ہسٹری ہے، اس میں انڈیویجولس کو چیری پک کرے کہ دیکھو اس نے یہ کیا تھا اور اس نے وہ کیا تھا. یہ بالکل ایسے ہی کرتے ہیں کہ جیسے اسلام کا جو پیک کا زمانہ مسلمانوں کا، جو سائنس کے ڈومیننس کا زمانہ تھا، فلسفے کے ڈومیننس کا زمانہ تھا، اس میں اکا دکا کچھ واقعات ہوئے تو انہوں نے پکڑ کے وہ سارے کے سارے اس زمانے پہ اپلائی کر دیا کہ بھائی ہم نے ہارٹ سرجری کے بہتر، ہم نے جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے کارڈیوواسکولر سسٹم کی، جس سے ہارٹ سرجری بعد میں زیادہ بہتر ہوئی، یہ ہم نے اس لیے ہم بہتر طور پہ کر پائے تھے کہ وہ سائنسدانوں کو مارا جا رہا تھا. یا ہم نے آدھے سے زیادہ معلوم ستارے مسلمانوں کے نام پہ ہیں آج بھی، وہ اس لیے اتنا زیادہ وہ فلکیات کے علم میں اتنے زیادہ ماہر تھے اس لیے کہ ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا. بادشاہوں کا زمانہ ہے، کبھی کوئی بادشاہ بیچ میں سے اچھا آ جائے گا، کبھی کوئی نہیں آ جائے گا، کبھی بیوروکریسی ایسی ہوگی. 2-4 ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی جو کہ ہر جگہ مل جاتی ہیں، لیکن اس کی بیس پہ آپ پورے کے پورے اس پیراڈائم کو، آپ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے جو شاید انہوں نے جو اسپرٹ ہے اسلامی معاشرے کی اس کے مطابق اکورڈ نہیں کیا. بٹ ڈز دیٹ مین کہ اسلامی معاشرہ خلافت راشدہ کے بعد بالکل ختم ہو گیا؟ واٹ از دی ایویڈنس آف دیٹ؟ ٹھیک سر. اچھا سر تھوڑا سا شفٹ کرتے ہیں اس کو. سر میں ایک گنہگار بندہ ہوں سر، ہر قسم کی برائیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں سر، تو کیا میں یہ حق نہیں رکھتا کہ میں کوئی اچھی بات کر سکوں؟ حق کیوں نہیں رکھتے آپ پہ تو فرض ہے بحیثیت مسلمان. ٹھیک ہے، بری چیز کے ساتھ آپ نے اچھی چیز کو نہیں چھوڑنا. یہ جو ہمارے روحانیت والے لوگ ہیں یہ تو بڑی عجیب باتیں سے بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم برے گھر میں اچھا کرنے سے بہتر ہے کہ اچھے گھر میں برا کر لو. بظاہر بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن اس کا ڈیپر میننگ یہ ہے کہ عام طور پہ بری زندگی گزار کے کبھی کبھی اچھا کام کر کے پھر بھی اسی، اور وہ اچھا کام بھی اس لیے کہ خود نمائی ہو جائے کوئی، اس سے بہتر ہے کہ جو آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں نا، اس کے اندر آپ میں بشری کمزوریاں آ سکتی ہیں، تو یہاں کبھی کبھی آپ غلط کر لیں، فائن، آپ انسان ہیں، آپ کی لمیٹیشنس ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ نے اچھا کام نہیں کرنا. اور یہ کیسی ایک عجیب و غریب، آپ دیکھیں اس کے اندر جو اسپرچول اسٹرینگتھ ہے اچھائی کی، کہ اسلام آپ سے کبھی بھی یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اگر آپ نے کوئی برا کام کیا ہے تو اچھا کام نہ کریں، لیکن اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ اچھا کام کیا ہے نا، اب برا نہ کرنا، کہ اس اچھے کام کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، کہ اس کے فوراً بعد ملاوٹ نہ کرنا شروع کر دینا. لیکن برا کام ہو گیا تو اسلام کے آپ سے کبھی نہیں کہتا یار ابھی تم نے ملاوٹ کیا تو اب نماز کا کیا فائدہ. نہیں، ٹھیک شور، بائی آل مینس. سوری آپ کا سوال، آپ کا یہ سوال نہیں تھا، سوال آپ کا فائر اپ ہونے لگا، یہ اس کی تنقید تھی لیکن بیچ میں بالکل سر ایسے ہی تھا. تو سر ایسا ہے کہ میں ایسا ہو کے بھی صحیح بات کر سکتا ہوں. تو سر آپ نے ایک ویڈیو بنائی جس میں آپ نے کہا کہ دیسی سیکولر ڈونٹ گیٹ ٹو کرٹیسائز فیملی ولاگنگ. تو سر یہ فیملی ولاگنگ کو آپ بھی اچھا نہیں سمجھتے، تو اگر سید مزمل یا کوئی اور تیسرا بندہ اس کے اوپر ویڈیو بناتا ہے اور ان کو کرٹیسائز کرتا ہے تو کیوں نہیں کر سکتا سر، جب کہ وہ صحیح بات ہے؟ کس نے منع کیا ہے؟ آپ ضرور کریں، لیکن آپ جب بھی کسی چیز پہ کرٹیسائز کریں گے تو آپ کی ایک ایپسٹمولوجیکل فاؤنڈیشن ہے نا. اب مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں پاکستان میں اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، کل پاکستان میں خالصتاً یہاں پہ اس ریاست کو شریعہ ڈریون کر دیا جاتا ہے.
اب عدالتوں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کا 3-4 دن کے اندر اندر آپ کا فیصلہ آ جاتا ہے, اسپیڈی جسٹس شروع ہو جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کئی سال انسان بوڑھا ہو جاتا ہے عدالتوں کے چکر لگاتے لگاتے. آمین سر. اب میں اٹھ کے کھڑا ہو کے کہوں کہ یار یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, تو لوگ کہیں گے نا کہ دس از واٹ یو وانٹیڈ, یہی تو تم چاہتے تھے, تم اس پہ اعتراض کیسے کر سکتے ہو. میں اپنے لبرل سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر ریشنل ایگوئزم کو آپ پریکٹس کریں, ہر آدمی کھلا ڈلا جو مرضی کرنا چاہتا ہے وہ کرے, ایز لانگ ایز وہ کسی کو ہارم نہیں کر رہا. ہارم پرنسپل کی آپ بات کرتے ہیں بھائی, اس کے بعد وہ اپنی عورتیں دکھائیں, اپنی ماں دکھائیں, اپنی بہن دکھائیں, ان کے ڈانس دکھائیں, خود ڈانس کرتے ہوئے دکھائیں, اپنے آپ کو گھوڑوں پہ بیٹھے اس کا ڈانس دکھا رہے ہوں, گھوڑوں کا ڈانس, یا کبھی وہ 70 گاڑیوں شو آف کر رہے ہوں, واٹ ایور, بٹ دس از واٹ یو وانٹیڈ. تم کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ اور آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ اعتراض ان کا اخلاقی بیس پہ نہیں ہے, ان کا اعتراض اس چیز پہ ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ یعنی کہ آپ جو راستہ آپ لوگوں کے لیے آپ دکھا رہے ہیں اس میں پھر لوگ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں گے, اس لیے کہ لوگ پڑھتے اس لیے کہ جاب سکیور ہو جائے یا فائنینشلی ہم سکیور ہو جائیں. عام طور پہ لوگ اس لیے ڈاکٹر بنتے ہیں یا وہ مطلب از پارٹ آف دا پیکج, یو ہیو ٹو بی ریئلسٹک. تو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں میں اتنی محنت کیوں کروں, یہ کام میں کر کے میں اس طرف چلا جاؤں. بٹ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ یو آر آسکنگ فار. یہی تو آپ کہہ رہے تھے, آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ تو بڑی عجیب بات ہے نا کہ ایک آدمی نہانے کی خواہش رکھے یا کسی انسان سے کہے کہ تم نہاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب اس کا جسم بھیگے تو آپ کہیں یار تمہارا جسم کیوں بھیگ رہا ہے. دس از جسٹ بینگ اسٹوپڈ. یو آسکڈ فار اٹ, ناؤ یو ہیو گاٹ اٹ, جسٹ شٹ اپ. اف یو تھنک دیٹس رانگ, اپولوجائز. کہ جب بچوں کے سامنے بیٹھ کے آپ لوگ بکواس کر رہے ہوتے ہیں کہ یو شوڈ ناٹ کیئر فار یور پیرنٹس, دے ڈونٹ کیئر فار دیئر پیرنٹس, دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. ان فیکٹ دے ہیو ڈریگڈ دیئر پیرنٹس انٹو اٹ, بٹ یو وانٹیڈ دیٹ. تم کون ہوتے ہوئے اعتراض کرنے والے اس پہ؟ ون لبرل پرنسپل, ایک لبرل پرنسپل ایسا بتائیں جس کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے فیملی بلاگرز نے. نوٹ اے سنگل ون. نہیں, کوئی نہیں. بالکل عجیب و غریب ہے کہ پہلے آپ کے منہ میں جو آتا ہے بغیر بریک لگائے آپ اس کو فائر اوے کر دیتے ہیں, اس کا نتیجہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نتیجہ بھی غلط ہے. یار کون لوگوں کو تسی. ٹھیک سر. تو انہوں نے سر سید مزمل شاہ کی بات چل رہی تھی, تو سر انہوں نے ابھی جنگ کے اوپر اچھا خاصا سٹانس لیا. اس پہ تو آپ ذرا ان کو ریکمینڈ کر دیتے, اچھا کر دیتے, ان کے بعد تعریف کر دیتے کہ اچھا کام کیا انہوں نے. یو تھنک آئی ڈیڈنٹ؟ میں سر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کرنا چاہیے تھا سر. یا کرنا چاہیے تھا. کیا سر آپ نے پھر؟ یا دیکھیں یہ وہ ہوم ورک نا جو آپ کو کر کے آنا چاہیے سر. وہ چلیں سر, اس پہ میں معذرت کرنا چاہتا ہوں Sure. سر. تو ایک اور بات سر ابھی ریسنٹلی ہوئی بھی صحیح, اس سے میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہا تھا سر. وہ آپ کی ویڈیو بھی اس کے اوپر آئی, وہ یہ کہ سر کیا سر ہم مذہب کو سر ایز اے نیشن ایکسپلائٹ نہیں کرتے؟ ایگزامپل دیجیے اس کی. مثال کے طور پر سر جتنے بھی چندہ اکٹھا کرتے ہیں, جتنے بھی تعویذ لکھ کے دیتے ہیں, جتنے بھی جاتے ہیں کہ جی آپ یہ کر لیں تو اس سے ہی ہو جائے گا, کیا یہ مذہب ایکسپلائٹ نہیں کرتے؟ کہیں پہ بھی ہمیں چانس مل جائے سر. جس چیز پہ آپ لوگ ایموشنلی اٹیچڈ ہوں وہاں پہ ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے اور وہ غلط ہوتی ہے. وہ کبھی مذہب کے حوالے سے ہو سکتی ہے. پاکستان میں کیا لوگ بہت زیادہ ایموشنلی چارجڈ ہیں کہ وہ اپنے فائنینشیل حالات چینج کریں, اور فائنینسز کا تعلق ایموشن سے نہیں ہوتا, لیکن لوگ ایموشنلی چارجڈ اس وقت ہو جاتے ہیں جب گھر میں کوئی بیمار ہے اور دوائی کے پیسے نہیں ہیں. اٹ ٹریگرز ایموشنس. جب وہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں وہ آگے بڑھ چکے ہیں, میرے حالات چینج نہیں ہو رہے, ٹریگرز ایموشنس. تو پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے موٹیویشن اسپیکرز نے کیا ایکسپلوئٹ نہیں کیا لوگوں کو, وہی تعویذ دیتے رہے نا وہ بھی. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں یہ جو امیزون اور اس طرح کی جتنی ویری شور کہ بہت اس میں کچھ لوگ کامیاب بھی ہوئے ہیں, لیکن جتنے میرے خیال میں 22 سے 27 لاکھ کا فگر ہے پاکستان میں جو لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں, ان میں سے جو کامیاب ہونے والوں کی پرسنٹیج ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کیا ان لوگوں کو ایکسپلوئٹ نہیں کیا گیا؟ لوگوں نے لٹرلی ٹریننگ لی, ٹریننگ دینا شروع کر دی. مطلب آپ کے پاس کچھ پروجیکٹ لیڈ کرنے کا ایکسپیرینس ہے, اینی تھنگ آف دیٹ سورٹ, موسٹلی نتھنگ. امیزون باقی یہ جتنا بھی یہ آن لائن ای کامرس وغیرہ جتنا ہے, کیا اس میں لوگوں کو ایکسپلوئٹ نہیں کیا گیا؟ بالکل سر کیا گیا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں سر, ایز اے نیشن ہم ہیں. تو اس کا مطلب نہیں, یہ ساری ہم تو بہت, آپ یقین کریں میں کوئی اس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں بڑا کم ہوتا ہے.
سر سوال جو ایکسپلوٹیشن ہے نا انسان کے، یہ جو ڈر کا کاروبار ہے نا کہ تم یہ نہیں کرو گے تو پیچھے، دنیا میں سب سے بڑا بزنس ڈر کا بزنس ہے. ہاں جی بالکل. ویسٹ کی وار اکانومی اسی ڈر پہ کھڑی ہوئی ہے. KGB والے آ کے تمہارے زندہ لوگوں کو ان کے دل نکال کے کھائیں گے، یہ بتایا جاتا تھا. یہ جو کولڈ وار جتنی ہوئی، جتنا پیسہ وہاں پہ لگا، ابھی بھی امریکہ سے جتنا پیسہ نکال کے اسرائیل کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نہ ہوا تو مسلمان آ کے تمہاری سویلائزیشن پہ قبضہ کر لیں گے، اس طرح کے نیریٹیوز دے کے وہاں پہ 350 بلین ڈالر تک امریکہ اسرائیل کو دے چکا ہے، اور اسرائیل یہ فیئر کا بزنس کر کے کر رہا ہے. تو پاکستان میں لوگ مذہب کے ساتھ افیلیٹ ہیں تو چلتا ہے. یہ سارے غلط ہیں. یہ اس میں یہ نہ سمجھے گا کہ میں ایک ہی مثال دے کے دوسرے کو ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیومن نیچر ہے. میرے والد صاحب ایک کمال بات کہا کرتے ہیں کہ تعویذ لینے وہ جاتا ہے جس کے اپنی نفسیات میں یہ کمی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ ٹھیک نہیں کی. وہ اس نفسیاتی کمی کو پورا کرنے کے لیے کہیں اور جا رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کو وہ فادر فگر کہیں اور ڈھونڈ رہا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ اپنے حصے کا کام، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. میں روحانی سسٹم کے میں خلاف نہیں ہوں، میں تعویذ کے خلاف نہیں ہوں، ٹھیک ہے سر، لیکن اس کی ایکسپلوٹیشن کے خلاف ہوں کہ یہ جو بزنس بن چکا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر اس پہ اور تعویذ بھی وہ جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کی اسلام میں اجازت ہے. وہ آڑی ترچی لائنیں مار کے جو مرضی آپ کہیں کہ دانت کے نیچے رکھو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، یا تمہارے بجلی کا بل زیادہ آتا ہے تو میٹر پہ پتہ نہیں یہ کرو تو ہو جائے گا. دیٹ کائنڈ آف نان سینس آئی ڈونٹ سبسکرائب ٹو. میں یہی کہنے لگا تھا کہ کمنٹ آ جائے گا کہ کیسا صاحب جو ہے نا اب اس کو انڈورس کرنے لگے ہیں. تو سر میرا جو سوال تھا ایک، سر آپ کی ویڈیو آئی کرکٹر کے اوپر، آپ کو سر یاد ہوگا، جس پہ لکھا تھا کہ جی یہ جو ہمارے کیپٹن صاحب ہیں رضوان صاحب، یہ دیکھیں جی یہ مذہب کے نام کے اوپر یہ کر رہے ہیں، اور ہر چیز کو انہوں نے جو نا مذہب کے کرنا شروع کر دیا. اس کے اوپر آپ نے ویڈیو بنائی، ٹویٹ جو ہے نا وہ کی. رائٹ. تو سر میں اس سوال سے یہ جو کنیکٹیوٹی تھی وہ یہی تھی کہ سر کیا ایسا نہیں ہے کہ سر ہر چیز کو ہم نے اسی چیز پہ لگا دیا کہ جی اب تو ہم مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کرے گا بھائی، ہم نے اپنی ذمہ داریاں سائڈ پہ کر دی ہیں سر. تو اسی پہ آپ کی ویڈیو بھی تھی سر. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بولر نے بال کی، ایج لگا، رضوان کے پاس کیچ آنے لگا، لیکن رضوان نے ایسے پیچھے ہاتھ باندھ لیے اور کہا کہ اللہ کی مرضی ہے تو کیچ ہو جائے گا. یہ واقعہ دیکھا آپ نے؟ نہیں ایسا تو نہیں، میں نے بھی نہیں دیکھا کیونکہ اب ایسا ہوا نہیں. بھائی رضوان کیا کرکٹ کھیلنے نہیں گئے، اپنی محنت نہیں کی، ٹریننگ سیشنز مس کیے، ڈائٹ کا خیال نہیں رکھا. بھائی ساری باتوں کے بعد اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے جو اسپرٹ ہے ہماری وہ اللہ عز و جل پہ ایمان سے آتی ہے، اور وہ یہ اپنے لیے بات کر رہے ہیں، کسی پہ امپوز بھی نہیں کر رہے، کسی نان مسلم کو جا کے نہیں کہہ رہے کہ تم نے بھی یہی کام کرنا جو ہم کہہ رہے ہیں. اس میں اعتراض کیا چیز کس بات پہ ہے؟ میرا اعتراض اس چیز پہ تھا کہ ہمارے کریکٹرز کسینوں سے بھی پکڑے گئے ہیں. کبھی کسی لبرل کو اعتراض نہیں ہوا، کسی سیکولر کو اعتراض نہیں ہوا. اس نے جا کے جمعے کا خطبہ کہیں دے دیا نیوزی لینڈ میں جا کے، آپ لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے. کیا اس کے اپنے رائٹس نہیں؟ تو پھر آپ لوگ مانیں نا کہ اصل میں مسئلہ آپ کا ریلیجن کے ساتھ ہے. آپ جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے ہیں مذہبی آزادیاں ہونی چاہیے، جو مرضی ہو خیر ہی ہے. اب وہ جو مرضی ہے وہ کر رہا ہے تو آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے. مجھے مسئلہ اس منافقت سے ہے، اور یہ منافقت میں اس لیے کہ یہ پاکستان میں ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. ہمارے بچے ان کا ماضی جانتے نہیں ہیں، سیکولرز کا یہ کرتے کیا ہیں. ان لوگوں نے سینٹرل ایشیا میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا ہوا ہے. یہ جہاں جاتے ہیں سیکولرز یہ اسلام کو بین کرتے ہیں. وہ ایران، شاہ ایران کا کام ہو، وہ مصطفیٰ کمال جیسے ایک، میں مہذب انسان ہوں، میں اس کو گالی نہیں دوں گا، لیکن گالی سے کم وہ کوئی ڈیزرو بھی نہیں کرتا. عطا ترک سر یہ والا نہ سمجھ، یہ نہیں عطا ترک کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس طرح سے اس نے اذانوں پہ پابندی لگائی، اس نے نمازوں پہ کہ آپ یہاں سرکاری جگہ یہاں پہ مصلی اس نے اٹھوا دیے، حجاب پہ پابندیاں اس نے لگوائی، مدارس پہ کیا اس نے سارا. تو میں ان لوگوں کا، چونکہ میں جانتا ہوں ان لوگوں کا ماضی کیا ہے، یہ ایک دفعہ پاکستان پہ کسی طرح سے سیاسی تسلط آ جائے، انہوں نے یہ سارے کام کرنے ہیں. ابھی سیاسی تسلط نہیں آیا ہے، تھوڑا سا ان کے پاس گنجائش ہے. ہم جنس پرستی کو انہوں نے عام کرنے کی کوشش کی، امپوز کیا انہوں نے. ہماری بہنیں بیٹیاں جن کی پرائیویٹ سپیسز ہیں ان کو ان لوگوں نے ونربل کیا. اس دن بھی میں کسی خاتون کا ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، تھوڑا ٹائم ہو گیا اس چیز کو، کہ کسی شاپنگ مال میں وہ گئی ہیں، جو وومن جو ریسٹ رومز ہیں وہاں پہ، تو وہ کہتی ہیں دو جو ہیں وہ دندناتے جو ہیں وہ اندر پہنچ گئے. مرد صرف عورتوں کا حلیہ بنایا ہوا تھا کہ ہم بھی مردوں کہتے ہیں میری پرائیویسی کا کیا بنے گا؟ ڈو دے کیئر اباؤٹ اینی ونس پرائیویسی؟ نو.
what they care about is کہ جو ایک لبرل ویلیوز ہیں وہ کسی طرح سے جو پروگریسو لبرل ویلیوز سو کولڈ پروگریسو اس میں کیا ہے تو سارا ریگریسو ہی لیکن وہ امپوز ہونا شروع ہو جائے. مجھے ان کی اس منافقت سے مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جب سیکولرزم آئے گا تو لوگ مذہبی طور پہ آزاد ہوں گے کیونکہ سیکولرزم کا مذہب سے لینا دینا نہیں ہے. اس نے جا کے خطبہ دیا, آپ لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی. اس نے الحمدللہ کہا, آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی. اس نے بسم اللہ کہا, آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی. بھائی اس کا منہ, اس کا ریلیجن, اس کا ٹائم, وہ کام تو اپنا پورا کر رہا ہے. اور یہی ٹیم جب پرفارم کر رہی تھی, بیسٹ پرفارم یہ کر رہی تھی. یعنی کہ اس نے کوئی, میں اس وقت اس ویڈیو میں بنایا کوئی 10-11 سیریز میں سے اس نے میرے خیال میں کوئی ایک آدھی ہاری ہوئی تھی. یہی ٹیم تھی, یہی رضوان تھا, کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. ایک سیریز بری ہو گئی تو اس کے آپ دیکھیں کہ آپ نے جو بندے وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں, ان کا کرکٹنگ سے کوئی بیک گراؤنڈ ہے جو سارے سسٹم کو لیڈ کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان پی سی بی کو جو گورن کرنے والے لوگ ہیں, آر دے کمپٹنٹ انف ٹو ڈو سو؟ اف دی آنسر از نو, تو پھر آپ ان سے سوال پوچھیں, گورنمنٹ سے سوال پوچھیں کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ پی سی بی میں کیا کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ میچ ہار گئے ہیں یار اسے بسم اللہ بھی پڑی ہوئی تھی. ہاؤ اسٹوپڈ ڈز ون ہیو ٹو بی ٹو کم اپ ود اے, اتنا انسان کیسے گر سکتا ہے کہ اس کی بری پرفارمنس پہ آپ لٹرلی ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ بسم اللہ کہے, اللہ اکبر کہے, میں کہوں ہاں اس وجہ سے وہ ہار گئے تھے. انڈیا میں آن دی ادر ہینڈ وہاں پہ جو ہندوتوا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کریکٹرز کو یوز کیا گیا ہے. یہ جو بڑی بڑی مونچھوں کا ٹرینڈ ہے یہ بلا وجہ نہیں آیا تھا. وہ پرانے وہ جو تھے ان کے بڑے بڑے ہندو سردار وہ اس طرف لوگوں کو کنیکٹ کر رہے تھے, انہوں نے اپنے سیلیبریٹیز کو یوز کیا. ٹھیک ہے وہ ان کا ایک ڈومیسٹک پرابلم ہے, میں اس پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس از ہاؤ ادر کنٹریز ڈو. آپ کو تو کبھی مسئلہ نہیں ہوا, وہاں کے لبرل کو بھی I'm ویری شیور کبھی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا. ویسے وہاں کا بھی لبرل ہے, وہ بھی جتنا ہمارا ہے اندر سے 3 ڈبہ خالی ہوتا ہے, وہ بھی اتنے خالی ہوتے ہیں عام طور پہ. ہم تقریباً ہیں تو سیم لبرل جو ہوئے بیسیکلی, تو اسے آپ کوئی بہت زیادہ انٹریکٹ تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ہاں جن ملکوں میں لبرلزم ہے اور جن ملکوں میں لبرلزم ان کو سمجھ, اب پاکستان میں جو لبرلزم ہے, I'm very sorry, آپ پتوں کی سے اٹھ کے آپ لاہور کی کسی یونیورسٹی میں آئے, اینڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ, پتوں کی, کیونکہ میرا اپنا علاقہ ہے میں اس لیے اس کا میں ذکر کرتا ہوں, میرا اپنے سے کہ سارا پاکستان میرا اپنا ہے. لیکن آپ نے ایک سسٹم کو, اسلامک سسٹم ہے, آپ نے اس کو پڑھا سمجھا, یو آر گوئنگ بیک ٹو یور روٹس, دیٹ وڈ میک اے لاٹ آف سینس. لیکن آپ نے ایک ایسی نظریہ جس کے بارے میں آپ کو الف بے نہیں پتہ, آپ کو اس کی فلسفی کی سمجھ نہیں ہے, یورپ کے اندر ماحول کیا تھا آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے, آپ نے ایگزیکٹلی ایز اٹ از اس کو اٹھا کے اسلام کے اوپر سپر امپوز کرنا شروع کر دیا. دیٹ از بینگ اسٹوپڈ, دیٹ از ناٹ بینگ انٹیلیجنٹ. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرسچینٹی میں بزور طاقت لوگوں پہ حکومت کی جاتی تھی, اس لیے کہ کرسچینٹی کا کوئی انہیرنٹ سسٹم نہیں ہے. سارے کا سارا سسٹم چرچ کا اپنا مین میڈ سسٹم ہے جس سے لوگ تنگ آئے. اسلام کے اندر کوئی مین میڈ سسٹم نہیں ہے. اسلام کے اندر ہولسٹک سسٹم ہے کہ عدالت کیسے کام کرے گی, دفاع کیسے کام کرے گا, مارکیٹ کیسے کام کرے گی, ایجوکیشن کیسے کام کرے گی, ہیلتھ کیسے کام کرے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے سسٹم دیکھے گئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کل تھے آج نہیں, کوئی سسٹم نہیں دیا انہوں نے. ہمارا عیسائیوں کا اختلاف ہے, ہم سمجھتے ہیں زندہ اٹھا لیے کہ وہ سمجھتے ہیں ان کو پھانسی دے دی, کہ ون وے اور دی ادر ابرپٹ طریقے سے دنیا سے ان کا رابطہ ختم ہوا. تو جو کچھ پیچھے ڈیوائز کیا وہ رومنز کا جو اس زمانے کا سسٹم تھا, اس کو جب کرسچنائز کیا گیا اور اس پہ ریلیجس ٹائٹل لگ گیا, تو وہ سارے کا سارا مین میڈ سسٹم بعد میں جو چرچ کے وہاں پہ بڑے بڑے ان کے پادری ہوتے تھے, کلرجی تھی, انہوں نے ڈیولپ کیا. لوگ اسے تنگ تھے, یار یہ کافی نہیں ہے ہمارے, ہمیں کچھ اور دو. ڈو یو تھنک اسلام کا بھی یہی پرابلم ہے؟ یار یہ تو بالکل ایسی بات ہے نا کہ ایک آدمی وہ اس کی بھینس بیمار ہو گئی, تو اس نے کسی آدمی سے مشورہ کیا, تو اس نے کہا اس کو فلاں چیز دے دو, فلاں دے دو, فلاں دے دو. اس نے پتہ نہیں کیا کیسی کیسی عجیب و غریب جڑی بوٹیاں, یہ وہ سب کو مجھے نام بھی یاد نہیں ہے. اس کی بھینس مر گئی. اس نے اس سے شکوہ کیا کہ یار تو نے تو بڑی دوائی بتائی تھی, بھینس تمہاری مر گئی. میری بھینس میں نے اس کو دیا, وہ مر گئی. کہتا یار مر تو میری بھی گئی تھی, یہ تم نے پوچھا نہیں. وہ بھائی جو اس کی, ٹھیک سر, اسے بہتر اگر ہے تو وہ ہمارے اپنے پٹھوار کے علاقے کی ہے کہ وہ ایک داتری ہوتی ہے, وہ گرم ہو جاتی ہے کبھی کبھی گرمی میں نا, اور ساتھ فرکشن کی وجہ سے پھر وہ کام نہیں کرتی, اس کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے. اس کو ٹھنڈا کرنے کا پرانا طریقہ یہ ہے کہ اس کو رسی سے باندھ کے نا کنویں کے اندر لٹکا دیا جاتا تھا, کہ وہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ ڈائریکٹلی اس کو پھر اس کی جو آئرن پراپرٹیز ہیں ان کو ٹھنڈا کرتا ہے, کہ کنویں کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے, تو اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ایسے ایک آدمی کی والدہ بیمار ہو گئی, بخار بہت زیادہ ہو گیا, تو اس نے مشورہ دیا کہ اس کو ایسے کنویں کے اندر لٹکا دو. وہ لٹکا دیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ کہتا ہے یار میری داتری تو ٹھیک ہو جاتی تھی. وہ بھائی یورپ کی داتری کا اور مسئلہ ہے, ہمارا اور مسئلہ ہے. وائی ڈو یو تھنک کہ اس مسئلے سے
جو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے اس پہ ہم وہ والا سلوشن یہاں پہ دے کے اس کو ہم ٹھیک کر دیں. ادھر کینسر کا مسئلہ تھا, ہمارا سر درد کا مسئلہ ہے, آپ کیمو تھراپی کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ. یہ مجھے مسئلہ اس قوم سے اس کی منافقت کی وجہ سے ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں سیکولرزم کو جب امپوز کرتے ہیں اسلامی ریاستوں پہ بزور طاقت کرتے ہیں, دہشت گردی کے ساتھ کرتے ہیں, اور دہشت گردی کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں یار یورپ میں تو مسئلہ وہ داتری ہوتا تو ٹھیک ہو گئی سی, یا سینٹرل یورپ کی اگر بات کر لیں, باقی اب ویسٹ کی بات کر لیں. میرا ان سے یہ مسئلہ ہے, کیوں منافقت کرتے ہو؟ کہو نا بھائی رضوان نے اگر پڑھی ہے بسم اللہ, اس کی ذاتی زندگی ہے, اس نے پڑھی ہے, سو واٹ. ٹھیک سر. اچھا سر, میرا جو اگلا سوال ہے سر, میں بھی وہ کچھ چائلڈش لگے یا اس طرح کا لگے جو کہ ٹھیک نہ ہو سر, تو مجھے اسٹوڈنٹ سمجھ کے معاف کر دیجیے گا سر. سر دین اسلام کیسا دین ہے؟ کیا ہر دور کے لیے یہ دین نہیں آیا؟ جی ہر دور کے لیے آیا ہے. تو سر اس میں پھر کیا جتنے بھی سوشلسٹ ہیں, لبرلز ہیں, سیکولرز ہیں, ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ ان کا کوئی اگر ایسا ہے کہ وہ سیکولرزم کو یا لبرل یا کوئی اس طرح کا ہے تو اس دین میں, ہمارے دین میں نہیں سما سکتا؟ دین فطرت ہے, سب انسانوں کے لیے ہے. بالکل سر. ہر مارکسسٹ کے لیے ہے, ہر لبرل کے لیے ہے, بٹ اٹس اپ ٹو دیم. اسلام زبردستی تو ان کو جا کے قائل نہیں کرے گا. آپ اسلام کو پڑھیں, آپ اسلام کا مطالعہ کریں, اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دس ریزولوز اے پرابلم, آپ اسلام کے سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیں. سمپل سی بات ہے. اس میں ہم کسی کو یہ تو نہیں کہتے کہ آپ سیکولر ہیں یا آپ سوشلسٹ ہیں دیر فور اسلام کبھی بھی آپ کے لیے نہیں ہے. کہتے ہیں اسلام آپ کے لیے ہی ہے, انسانوں کے لیے ہے نا. اگر یہ کفار مکہ کے لیے ہو سکتا تھا تو کسی مارکسسٹ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ وی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. لیکن سر پھر یہی والی بات, جس طرح انجینئر صاحب نے آپ کے ہی پوڈ کاسٹ میں ایک بات کی تھی کہ جی اسلامی سیکولرزم, تو پھر جب یہ والی بات آتی ہے کہ جی ہمارے ہاں آزاد جو بھی رائے دہی کو ہم اس کو سیکولرزم کہتے ہیں یا اس طرح کی کوئی کوئن ٹرم کرتے ہیں, تو پھر سر کیسر احمد راجہ صاحب اعتراض کیوں کرتے ہیں سر؟ اس لیے کہ ان کے نعرے کھوکھلے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اسلامک سیکولرزم کے پیچھے کوئی علمیت نہیں ہے. جو سلوگنز ہوتے ہیں نا, ان کے پیچھے ایک علمیت ہوتی ہے, ایپسٹمولوجی ہوتی ہے, اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس ذہنی کیفیت میں کیا کہہ دیتے ہیں, اگلے دن ان کو خود یاد نہیں ہوتا. وہ اسلامک سیکولرزم کے سب سے بڑے مخالف خود تھے, اگرچہ اس وقت اسلامک سیکولرزم کی ٹرم نہیں تھی, لیکن وہ ویڈیوز ان کے موجود ہیں جس میں وہ صاحب کہتے تھے کہ یہ جو لبرل ہیں, سیکولر ہیں, یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کس فرقے کی حکومت آئے گی؟ بھائی اسلام میں فرقوں کی حکومت نہیں ہوا کرتی ہے, شراب تو سب میں حرام ہے, یہ باقی انہوں نے اگزامپلس دیں. بعد میں جب وہ ذہنی کیفیت چینج ہوئی تو انہوں نے ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ باتیں کہنا شروع کر دی کہ مجھے بتائیں جی کس فرقے کی. وہ اب فرقوں کی شریعت علیحدہ سے ہونا شروع ہو گئی ہے. تو ایک تو اس کا یہ مسئلہ ہے. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ آزادی اظہار اور یہ وہ وغیرہ, وہ بھائی آزادی اظہار پوری دنیا میں ایبسلوٹ رائٹ نہیں ہے. پوری دنیا میں یہ ریلیٹیو ہے. صحیح ہے. اور ریلیٹیو کے اندر دو سب کلاسز ہیں کہ یہ ادھر کوالیفائڈ ہو سکتا ہے یا ریسٹرکٹیڈ ہو سکتا ہے. اب کون طے کرے گا کہ کس کی حد بہتر ہے, کہ کس حد تک آزادی ہے؟ فرانس میں آزادی ہے کہ اس حد تک آپ کر سکتے ہیں, اس حد تک آپ نہیں کر سکتے. بالکل. امریکہ میں اسے ڈفرینٹ ہے, برطانیہ میں اسے ڈفرینٹ ہے, پاکستان میں اسے ڈفرینٹ ہے. کیا پاکستان برطانیہ کی عقل کا معیار ہے؟ نہیں, بالکل بھی. برطانیہ پاکستان کی عقل کا معیار ہے؟ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, نہ ہے. تو پھر آپ یورپ میں اگر آپ کے پاس اس آزادی کا اظہار نہیں ہے کر سکتے آپ, کہ آپ ہولوکوسٹ کو کویسچن نہیں کر سکتے, اور پاکستان میں آپ کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ یہ ہے کہ آپ اسلام کو آپ گالی دے سکتے ہیں, پاکستان میں نہیں دے سکتے. فرینکلی کسی بھی مذہب کو آپ گالی نہیں دے سکتے. وہاں پہ آپ جس مرضی مذہب کو گالی دے دیں, بھائی ان میں وہ آزادی ہے, ہمیں تو بھائی جب آزادی ریلیٹیو ہوتی ہے نا, تو وہ سوسائٹی طے کرتی ہے کہ اس کی حد کہاں پہ ہے, بیکاز اٹ از ریلیٹیو ٹو دیٹ سوسائٹی. یہ کس نے سیکولر سے کہہ دیا کہ وہاں پہ آزادی ہے, آپ جو مرضی کرے؟ ابھی سیکولر آپ کو میں کتنی اگزامپل دوں ایسے ہی ملکوں کی کہ جہاں پہ بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں پہ کتابیں بین ہیں, آپ نہیں پڑھا سکتے ہیں. امریکہ چلے آج اس طرح سے سیکولر نہیں ہے, نیو کنزرویٹو ہو گیا ہے, لیکن جب مکارتھیزم آیا تھا اس وقت تو فل بلاؤن سیکولر تھا. کیوں مکارتھیزم آیا تھا؟ کیوں وہاں پہ آزادی اظہار کی تو اور بات ہے, آپ کمیونسٹ ہیں, آپ کو سیکریٹریٹ میں کام کرنے کی آزادی نہیں تھی. یہی سوویتس نے بھی کیا. کس نے ان بیوقوفوں سے کہہ دیا ہے کہ اظہار کی آزادی آپ کو سیکولرزم آپ کو دیتا ہے؟ بھئی اسلام آپ کو کتنی اس سے زیادہ دیتا ہے کہ آپ خلفاء سے حساب لے سکتے ہیں. عام آدمی کی جو اسلام نے آپ کو حد بتائی ہے اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں.
سیکولرزم نے آپ کو, اور سیکولرزم میں جو لبرل سیکولرزم ہے اس کی حدیں اور ہیں. یہ ان کے سیکولرز کا اپنا لطیفہ ہے کہ ایک امریکن اور ایک رشین جو سوویت یونین جب تھا, ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو امریکن نے اسے یہی کہا کہ یار تم لوگوں میں تو آزادی اظہار, واقعی بات درست ہے کہ سوویتس میں آزادی اظہار شہر کی بات نہیں, راتوں رات ایسے بندہ غائب ہوتا ہے, کوئی وہاں پہ آزادی شادی نہیں تھی. اب بھی یہی ہے سر, اب بھی ایسا ہوتا ہے سننے میں. چینج کافی ہو گیا ہے. رشیا از مچ ڈفرنٹ دین سوویت ان مینی کیسز. لیکن جس زمانے میں تھا تو وہ امریکن اور سوویت کی آپس میں ملاقات ہوئی تو امریکن کہتا ہے کہ بھائی ہمارے ہاں تو بہت آزادیاں ہیں, آپ کے ہاں آزادیاں نہیں ہیں. تو اس نے کہا بھی اگزامپل تو کیا تمہارے پاس آزادیاں ہیں؟ اس نے کہا ہمارے پاس آزادیاں یہ ہیں کہ آپ وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے, امریکہ کا صدر جہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ سامنے کھڑے ہو کے, یا امریکہ کے کسی بھی حصے میں جا کے آپ امریکن صدر کو گالیاں دیں, کوئی آدمی آپ کو نہیں روکے گا. اس نے کہا یہ آزادیاں تو ہمارے پاس بھی ہیں. امریکن نے کہا تمہارے پاس یہ آزادیاں کیسے آ گئیں؟ اس نے کہا آپ رشیا میں یا سوویت کے کسی بھی علاقے میں کھڑے ہو کے امریکن صدر کو گالیاں دیں, کوئی آپ کو نہیں روکے گا. وہ اس کے لیے ریلیٹیو ہے, اس کے لیے ریلیٹیو ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس کسی نے ان کو یہ منجن بیچا ہوا ہے نا کہ سیکولرزم میں بڑی آزادیاں ہوتی ہیں, آپ جا کے سیکولر ملکوں میں ان کی جو پابندیاں ہیں کہ یہ لائن آپ کراس نہیں کر سکتے, وہ آپ کراس کر کے دیکھیں, ایک دفعہ کراس کر کے دیکھیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا ہر جگہ پہ آزادیوں کی حدیں ہوتی ہیں. بس ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین, بعد اعوذ باللہ, کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا ہے. ہم اپنی آزادیاں متعین کرتے ہیں, آپ اپنی آزادیاں متعین کر لیں, بات ختم. ٹھیک سر. اچھا سر, ایز اے نیشن سر یا ایز اے معاشرہ سر, ہم کہاں لیگ کر رہے ہیں کہ سر ہمارے معاشرے کے اندر سر اتنے غیر فطری عمل جو ہے وہ سریعت کرتے جا رہے ہیں, ویدر وہ کسی بھی لحاظ سے ہوں سر, یونیورسٹیز میں دیکھ لیں, LGBT کے مسئلے مسائل دیکھ لیں, اس کے علاوہ بے تحاشا جو ہے نا دنیا جو ہے وہ بدل رہی ہے سر, ہم پیچھے کر رہے ہیں. اس کی کیا سر ریزن ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں؟ وہی آئیڈینٹی کرائسس, سیم پرابلم. ہر مسئلے کے پیچھے آپ کو یہی ملے گا کہ جب آپ دیکھیں قرآنک اسپرٹ یہ ہے کہ ایک آدمی کے بہت سے آقا ہوں اور ایک آدمی کا ایک ہو, فرق تو ہوگا نا. بالکل. جب ہم نے اتنے آقاؤں کو خوش کرنا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے, وہ 1000 سجدے سے آدمی کو نجات دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 1000 جگہ, 24 گھنٹے میں آپ نے 12 جگہ سجدے کرنے ہیں. کبھی لبرلزم کو کرنا ہے, کبھی فیمنزم کو کرنا ہے, کبھی اسلام کو کرنا ہے, کبھی کہاں کرنا ہے, کبھی کہاں کرنا ہے. تو وہ آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کلیئر ہو جاتے ہیں کہ دس از واٹ اٹ مینس ٹو بی اے مسلم, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل اسی پلیٹ فارم سے ایمینیٹ ہوتا ہے اور وہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے, میوچلی کمپیٹیبل ہوتا ہے. اگر سسٹمز کی ریپرزنٹیشن کپڑوں میں ہو نا, آپ یقین کریں کہ مسلمانوں کے کپڑے پتہ کیسے ہوں, ایک پاؤں میں کھوسا ہو, ایک میں مکیشن ہو, جو آپ نے پینٹ پہنی ہوئی ہے اس کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ دھوتی ہو, گھٹنوں سے اوپر ایک ٹانگ شلوار ہو, ایک پینٹ ہو, اوپر ٹائی ہو جس کی بازو کٹے ہوئے ہوں, یعنی وہ جو قمیض ہے وہ سلیو لیس ہو اور اس کے اوپر ٹائی پہنی ہوئی ہو, اوپر ٹوپی ہو جو ایک طرف سے ہیٹ ہو اور ایک طرف والی جو مولویوں والی ہوتی ہے. اگر سسٹمز کی ریپرزنٹیشن کپڑوں میں ہو, یقین کریں یہ ہمارا حلیہ ہو, بیکاز وی ہیو دی آئیڈینٹی بٹ وی ڈونٹ گو ٹو دیٹ. سر اب اگلا سوال تھا سر, یہ ہم نے سر کازز تو بتا دیے سر, سولوشن بی پراؤڈ آف یور سیلف. واپس اپنی آئیڈینٹی کی طرف جاؤ, سارے جا رہے ہیں. ویسٹ والے عیسائیت کی طرف جا رہے ہیں تھرو نیو کنزرویٹیوزم, جیسا یوفیمزم فار کرسچینٹی, وہ واپس اس طرف جا رہے ہیں. انڈیا والے سیکولرزم کو چھوڑ کے ہندوتوا کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں کیا تکلیف پڑی ہوئی ہے کہ ابھی تک جان لاک اور فلاں, ٹھیک ہے اپنے زمانے کے حساب سے انہوں نے اپنے مسائل حل کیے, انہوں نے اپنی داتریاں ٹھنڈی کیں, وہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے مسائل کا حل ہے کہ ہم واپس اس سسٹم کی طرف جائیں جو آپ کو اتنی آزادی دیتا ہے کہ آپ حکومت کو پوچھ سکتے ہیں, جہاں پہ آپ کا حکمران لٹرلی فرسٹ امنگ دی ایکولس ہے. جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے کہا تھا کہ ہمارا حکمران اگر بادشاہ بننے کا سوچے نا تو 1 منٹ میں ریموو کریں اسے. ہم حضرت عمر کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اندازہ کریں آپ. ہمارے ہاں یہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے بھائی, ایکوالٹی ہے, فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں. وہ اسلامی معاشرہ جو کرائم فری سوسائٹی تھی, وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دیٹ, جس میں اپنی معیشت ہے, اپنی عدالت ہے, اپنا سیاسی نظام ہے, نماز روزے سے ہٹ کے جو پورا سسٹم ہے ریلیجن کا, اس کی طرف جانا, یہ ہمارا سولوشن ہے. اس کے علاوہ کوئی اور سولوشن نہیں ہے. مارکسزم سوویت کولیپس کے ساتھ دنیا میں ختم ہوا, لبرلزم آج دنیا میں ختم ہو رہا ہے. اب ہم کیا نیا در ڈھونڈیں گے کوئی جس کو سجدہ کرنا ہے؟ کب تک یہ منافقت چلتی رہے گی کہ ہم دنیا میں دیکھیں کہ آج فلاں کا رائز ہے تو ہم اس جیسے ہو جائیں؟
کب تک دنیا میں منافقت چلتی رہے گی کہ ہم یہ, اور پھر عقل کی بھی کوئی بات ہوتی ہے نا کہ اگر ہمارے پاس دی بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ ہے تو اس کو ہم یوٹیلائز کریں. آج ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ نیچے. جن معاشروں نے اس کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہوا کیا ان کے ساتھ. اور ہمارا ہیرو کون ہے؟ اور میں ویسٹرن فلاسفی میں خود اس کو میں پڑھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں, میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں, کیونکہ ویسٹرن فلاسفی از اے گولڈ مائنڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ انسان کو خدا کی ضرورت کیوں ہے. کہ اس کے جو کویسچن کی کوالٹی ہوتی ہے وہ آپ کے علم کی کوالٹی ڈٹرمن کرتی ہے. تو جب ویسٹرن فلاسفی کے ہم کویسچنز دیکھتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریلیجن نے اس کے آنسر کیا دیے ہیں, تو وی انڈرسٹینڈ کہ جب ریلیجن کو ریموو کریں تو یہ کویسچن آتے کہاں سے ہیں. سیکھنے کی حد تک بڑی زبردست ہے, آف دیٹ دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن اس کو پریکٹیکلی جب آپ اپلائی کرنا شروع کریں تو ہیرو آپ کا پھر آپ کو کون, اگر جان لاک آپ کا ہیرو ہے گو بیک ٹو اسٹیٹ آف نیچر دین یو ہیو ٹو, بیکاز دس از واٹ دا مین از آسکنگ فار. روسو از کمپیریٹیولی بیٹر. آئی بلیو کہ اس کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے کم سے کم اس کے اندر اتنی تو ایک تھی کہ آپ کا شعور دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے. آپ کی ذاتی اوپینین اور ہو سکتی ہے لیکن اپنے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے. دیٹس اے ویری ریسپیکٹیبل پوزیشن. آلدو روسو ذاتی طور پہ اتنا ریسپیکٹیبل آدمی نہیں تھا, دیٹس اندر تھنگ. یہ کنفیشنز کو اگر پڑھیں تو روسو کیسا آدمی تھا وہ ایک اور کہانی ہے. اور آپ کا ہیرو کون ہے؟ کارل مارکس. کارل مارکس جو ایکچولی دہشت گردی کو لیجٹمائز کرتا ہے اور اس کا ریشنل کیس پریزنٹ کرتا ہے کہ آپ بورژوا کے پاس جا کے ان کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ بڑے عرصے سے حکومت میں ہیں, بڑے عرصے سے سوسائٹی پہ آپ کا انفلوئنس ہے, کائنڈلی وہ ہمارے حوالے کر دیں. نہیں, وہ کنونس تھا اس چیز پہ کہ آپ نے بزور طاقت چھیننا ہے. تو یہ خروج ہے, یہ بغاوت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا میں جہاں پہ بھی جاتے ہیں مارکسسٹ یہ دہشت گردی کے ساتھ جاتے ہیں وہاں پہ. یہی انہوں نے رشیا میں کیا 1917 پورا سال جنگوں جو 12 مہینے انہوں نے جنگ میں لگائے. یہی انہوں نے سینٹرل ایشیا میں کیا. اور اس کے علاوہ آپ کا ہیرو ان کے لبرل ہیں تو آپ کا ہیرو کون ہو سکتا ہے؟ آپ لبرل ہیں, آپ کا ہیرو ہوگا سیم ہیرس ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ جو نظریات کی جنگ میں ہم خون بہاتے رہیں گے. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ کچھ پروپوزیشنز نظریات ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ان نظریات کو کوئی آدمی اگر مانتا ہے تو صرف اس کا ماننا ہی اس کے قتل کا جواز فراہم کرتا ہے. یعنی کہ اگر آپ وہ اسلام کی بات کر رہا تھا کہ اسلام کو اگر آپ مانتے ہیں تو آپ واجب القتل ہیں. وہ زندہ ہے, ابھی مرا نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں کہ پرانے زمانے کے اب الائیو. اور کون ہے؟ کرسٹوفر ہچنس ہے. ظاہر سی بات ہے آپ اگر لبرل پرپوننٹ ہے تو آپ کے ہیرو ہوں گے نا. یہ بالکل صاحب. آپ کو مدر ٹریزا سے 1000 پرابلم ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا, وہ نہیں کیا. جو اس نے جو کتاب لکھی مدر ٹریزا کے بارے میں اس کا نام یہاں پہ نہیں بیان کر سکتا کہ بہنوں بیٹیوں نے بھی دیکھنا ہے اس پوڈ کاسٹ کو. اس لیول کا وہ ایک چول آدمی, لٹرلی کوئی اور ڈیفینیشن نہیں ہے, وہ آپ کا ہیرو ہے. عراق میں جو جنگ ہوئی ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ اس وقت ہماری اور جو 102nd بٹالین غالباً اسی نے اس کا نام لیا تھا کہ ہم میں اور ان میں وہ کھڑے ہیں اور ہم نے سیکولرزم کو سپورٹ کرنا ہے. وہاں پہ تباہ و برباد کر دیا. بعد میں ٹونی بلیئر صاحب کہتے ہیں جی وہ معذرت ہم سے غلطی ہو گئی تھی. یہ آپ کے ہیرو. مصطفیٰ کمال آپ کا ہیرو ہے, اس کا میں ساری کہانیاں بتا چکا ہوں. لینن آپ کا ہیرو ہے, ساری کہانیاں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. آپ کہتے ہیں کبھی آپ نے بتایا کہ ویسٹ کا کوئی سائنٹسٹ آپ کا ہیرو ہے؟ ہیو یو ایور ہمارے لبرلس کے منہ سے کبھی آپ نے سنا کہ چلے اور واپس ہم سائنس کی طرف چلتے ہیں بیکاز دیٹس ویئر ریئل پروگریشن از, یا ٹیکنالوجی کی طرف چلتے ہیں؟ کبھی انہوں نے بات کی ہو؟ نہیں. نیٹشے. کیوں؟ بیونڈ گڈ اینڈ ایولز, بیونڈ گڈ اینڈ ایول, which is philosophically speaking a very difficult position to maintain. Because if you know there is a sense of good and evil, why go beyond? And if you want to go beyond, why use these terms? Because you may disagree with the concept of good and the concept of evil. But the disagreement doesn't mean that they don't exist. This is problem we are dealing with. کہ ہمارے پاس وہ لوگ ہیں
جو مسئلے کو سولو کرنا چاہتے ہیں, جن کو مسئلے کی سمجھ نہیں ہے اور سلوشنز آؤٹ آف ڈیٹ ہیں. ٹھیک سر, یہ ہمارا سر میجر تو یہی بات تھی کہ سر اگر ہم اپنے واپس پلٹ جائیں اپنی روٹ کاز روٹ کی طرف, تو ہم جو ہے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں سر. اب سر سوال اگلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر یہ اس معاشرے کو لے کر کون جائے گا سر؟ کیا سر احمد راجہ صاحب لے کر جائیں گے, اسٹیٹ لے کر جائے گی, ہمارے علماء کرام لے کر جائیں گے, کون لے کر جائے گا سر؟ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ نے لوگوں میں صرف گائیڈنس دینی ہے. یور جاب از ٹو ڈو دا پارٹ آف قوم. کھڑے ہو جائیں, آگاہ کریں, بتائیں لوگوں کو. یہ دین فطرت ہے. اب لوگوں کو, اب دیکھیں, آپ جب لوگوں کو یہ بتائیں کہ چلیں یار اسلامک سسٹم کی طرف ہم چلتے ہیں, میں آپ سے جنت دوزخ کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو اگلے جہاں کی بات ہے. میں آپ سے اس جہاں کی بات کر رہا ہوں. اسلامک سسٹم آئے گا, مہنگائی ختم ہوگی, وی آئی پی کلچر ختم ہوگا, کرپشن ختم ہوگی, عدالتوں میں انصاف جلدی آئے گا, تھانے کچہری میں آپ کی عزت ہوگی. یہ ادارے ہیں آپ کی عزت نفس کو بحال کرنے کے لیے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے بنے ہیں, وہاں پہ آپ کی تذلیل نہیں ہوگی. Would you like that system? We have to make that case to people کہ جو شریعہ ڈریون پاکستان ہے, یہ جو آپ کو ایک ایبہورنٹ پکچر دکھائی جاتی ہے کہ اس کے اندر زبردستی کے ٹوپی کے برقعے اور سڑکوں پہ لوگوں کو جو چابک لگ رہے ہیں, that's not what we are talking about. We are talking about ابن الہیثم, غزالی, ابن شاطر, ابن النفیس, ایون ابن سینا. ہزار اختلافات اپنی جگہ پہ, but he was a giant intellectual. فارابی. That is what we are looking for. وہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ اسلامک اسپرٹ کی طرف جائیں گے, آپ ریلیجن کو پڑھیں گے کہ my religion is actively encouraging me to engage with phenomena. تو پھر آپ ہر چیز جب آپ کی اسلامک آئیڈینٹی کے اندر سے ایمینیٹ ہو رہی ہوگی, تو آپ کو زندگی میں کنسسٹنسی ملے گی. جگہ جگہ خدا نہیں ملیں گے جن کو سجدہ کرنا پڑے, جگہ جگہ دیوتا اور بت نہیں ملیں گے آپ کو. That is why we say کہ ہمیں وہ اسلامک سسٹم, وہ اسلامک اسپرٹ ہمیں, وہ سب کی ڈیوٹی ہے, کسی ایک آدمی کی نہیں ہے. سب کا کام یہی ہے کہ آپ بس کھڑے ہوں, آپ بتا دیں. ٹھیک, That's it. صحیح سر. اچھا سر, جو میرا اگلا سوال ہے سر وہ شخصیت کے بارے میں ہی ہے, اور وہ ہے سر ڈاکٹر علامہ اقبال. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, کس طرح کے انسان تھے؟ پوئٹ, فلاسفر, یہ کیا؟ Amazing person. It's one of the best we've had in a very, very long period of time. لانگ پیریڈ آف ٹائم, اسٹل ناٹ سر. نہیں, ان سے پیچھے اگر ہم دیکھیں کہ کتنے ان سے پہلے ایسے لوگ ہیں جو ان کی طرح کے تھے, صدیاں گزر جاتی ہیں. اور میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ اسلام میں کبھی انٹلیکچوئل ڈکلائن آیا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک امپیکٹ ہے کہ ان کی وجہ سے لوگوں میں یہ سینس ڈیولپ ہوا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کو اس طرف کون لے کے جائے گا, تو پاکستان بنانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال لے کے گئے تھے, لیکن اقبال نے بندے بندے کے بہاف پہ جا کے ووٹ نہیں ڈالا تھا. انہوں نے وہ سینس ڈیولپ کیا تھا, جنہوں نے وہ سینس ڈیولپ کیا تھا, باقی کام لوگوں نے خود کیا تھا. تو اقبال واز دا پرسن کہ ان کا یہ پریکٹیکل امپیکٹ تھا, جس کا رزلٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ آج ہم ایک آزاد پاکستان میں رہ رہے ہیں. تو سر انجینئر صاحب آج کل ان کے اوپر ٹھیک ٹھاک تنقید کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی, آپ نے بھی سنا ہوگا, آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کلپ, وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو ہر کسی کی تعریف کرنے لگ جاتے تھے, انہوں نے ان کی بھی تعریف کی, ان کی بھی تعریف کی. تو آپ کا کیا سر رسپانس ہوگا؟ میں نے عرض کیا نا کہ انجینئر صاحب کس ذہنی کیفیت میں ہوتے ہیں, سوائے اس ایک چیز کے کہ جیسے انہوں نے زندہ لوگوں میں کوئی اسلامک اسکالر چھوڑا نہیں ہے ایسا جسے ان کی مخالفت نہ ہو, اور کوئی کوئزلنگ سیکولر ایسا نہیں ہے جو ان کے آگے پیچھے نہ ہو. تو باقی معاملات میں بھی ایسے ہی ہیں. لینن جیسا دہشت گرد وہ ایسا ہے کہ اس کے نظریات وہی تھے جو نبی علیہ السلام کے ہیں. اقبال بڑا برا آدمی تھا, یہ اس آدمی کا سینس ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو بکواس کی ہے اس آدمی نے, وہ سب سنے ہوئے ہیں. میں وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, اور میں بکواس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے اسے بہت بڑا لفظ کہا ہے. لیکن دوسری طرف آپ بات کریں امریکہ کی, اور آج کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے, وہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرا زمانہ سب سے بہتر ہے, اٹھے کہتے ہیں نہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, آج والا صحیح بہتر ہے. لیکن سر وہ اب یہاں پہ تو سر کیسے صاحب اب یہ تو نہیں کہتے کہ کمپیئر تو نہیں کرتے نا نبی وسلم کے زمانے کے ساتھ. وہ تو کمپیریٹیولی ہمارا جو آج کا زمانہ ہے, یہاں پہ تو ہمیں تھوڑی سی ان کو دینی چاہیے نا کہ سر وہ ہمارے زمانے ہمارے ملک کی اور امریکہ کو کمپیئر کر رہے ہیں, نہ کہ سر اوبیسلی اگر ایک مسلمان ہے تو اس کا سب سے بڑا عقیدہ تو یہی ہوگا. چلے کمپیئر کرتے ہیں, ویسے انہوں نے کیا نہیں ہے, انہوں نے پاکستان اور امریکہ کو کمپیئر نہیں کیا, لیکن چلیں کرتے ہیں.
شروع کیجیے. سر کمپیریٹیولی لیونگ اسٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں, اب ٹیکنالوجی کی کرتے ہیں ہر لحاظ سے سر اگر دیکھیں تو پاکستان کا انفراسٹرکچر اور امریکا کا انفراسٹرکچر کلیئر ونر ہے. امریکہ اگرچہ وہاں پہ انفراسٹرکچر دھائیاں ہو گئی ہیں, اپڈیٹ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ بڑے لیول پہ آئی ووڈ امیجن کہ ہمارا جو موٹر وے ہے وہ ان کے موٹر وے سے بہتر ہوگا. پھر چلتے ہیں ہم ہیلتھ پہ. پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر جو ہے امریکہ اور پاکستان کا کوئی جوڑ نہیں ہے. اب ہمارا دیسی سیکولر جو ہے, جس کو نہیں پتہ نہیں اس نے امریکہ کو اپنا خدا مانا ہوا ہے, وہ سن کے ہنسے گا کہ کیسر کیسی باتیں کر رہا ہے. میں یو کے میں رہا ہوں جس کا ہیلتھ سسٹم ایکچولی امریکہ سے بہتر ہے. ڈفرینس کہ پاکستان میں یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پہ, لیکن اگر ہم پاؤنڈز وغیرہ کی بات کریں کہ آپ کو کتنا خرچہ آ جاتا ہے, اگر ہم اس بھی بات کریں اگر, تو پاکستان کا جو پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر ہے وہ ایکچولی امریکہ اور یو کے دونوں سے بہتر ہے. یہ میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ کو انشورنس کمپنیز کے سامنے جتنا خجل ہونا پڑتا ہے امریکہ میں, پاکستان میں تو مسئلہ نہیں ہے. یو کے ساتھ کمپیئر کر لیں کہ پاکستان یو کے میں اگر آپ نے کوئی پرابلم ہے نا آپ کو, پہلے تو کتنے دن آپ کو جی پی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ میں لگیں گے, پھر جی پی آپ کو ایک ٹیسٹ لکھ کے دے گا, پھر کچھ دنوں سے لے کر کچھ ہفتے آپ کو لگیں گے, آپ کے ٹیسٹ کی باری آئے گی, پھر آپ وہاں پہ جائیں گے, آپ کا ٹیسٹ ہوگا, پھر اس کے کچھ دنوں سے کچھ ہفتوں کے بعد آپ کا رزلٹ آئے گا, پھر جی پی جائے گا, اور آپ کا. اور پاکستان میں آج آپ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, 6-7 پاؤنڈ اس کی ٹوٹل فی ہے. اینڈ آئی ریئلائز کہ پاکستان میں سارے 6-7 پاؤنڈ کی لینگویج بات نہیں کرتے, لیکن ہم اس میں امریکہ کو بھی شامل کر رہا ہوں کہ وہاں پہ تو پرائیویٹ ہے نا, اور وہاں پہ $6-7 نہیں لگتے. اگر آپ کے پاس انشورنس نہیں ہے, اٹ وڈ کاسٹ یو یور آرم اینڈ لیگ. دیٹ از ہاؤ ایکسپینسو اٹ کین بی. تو پاکستان میں کیا ہے, آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, اس نے آپ کو ٹیسٹ لے کے دیا, فون کرے, پاکستان میں مختلف لیبارٹریز ہیں, ان کا بندہ گھر آئے گا, آپ کے سیمپل آپ کے گھر سے لے گا, اسی رات آپ کے موبائل فون پہ آپ کی رپورٹس آ جائیں گی, 1-2 دن میں آپ کی رپورٹس کی بیس پہ جو بھی ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن آپ کو مل جائے گی. آئی کین چیلنج یو کہ امریکہ میں اتنے جلدی آپ یہ کر کے دکھائیں. احساس کمتری میں اتنے دور نہیں جانا چاہیے. پاکستان میں ریلیجیس وائلنس ہوتا ہے, شور. 2023 کی رپورٹس کے مطابق 200-300 لوگ ہیں جن میں پاکستان کی جانیں گئی ہیں. اسی سال امریکہ میں 18,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں. آپ اس کو ریلیجیس وائلنس نہ کہیں تو اس کو سیکولر وائلنس کہنا پڑے گا, پھر یہ جو مرضی آپ نام دینا چاہیں. پاکستان میں میس شوٹنگ کی ایوریج ہے پاکستان میں 0, امریکہ میں ہے 650. ہر سال 650 میس شوٹنگس شاپنگ مالز میں, اسکولوں میں. پاکستان میں جو طلاق کی شرح ہے وہ امریکہ میں اس سے بہت زیادہ ہے. پاکستان میں جتنے ڈرگز ہیں امریکہ میں اسٹیٹس آفٹر اسٹیٹس ایسی ہیں کہ جہاں پہ دے رائف ود ڈرگ پرابلم. یس ان کے پاس ڈالرز بہت زیادہ ہیں, دیر از نو پرابلم, نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. پاکستان میں اتنے کم ہیں, لیکن ان کے پاس 83 ٹریلین کی ان کی کمٹمنٹ ہے, پاکستان کی 131 بلین کی ہے. امریکہ بہت بہتر پرفارم کرتا ہے ٹیکنالوجی میں, باقی ساری چیزوں میں, لیکن جن چیزوں میں پاکستان اور دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہر چیز میں ہر چیز سے آگے ہو, انلیس کہ آپ احساس کمتری میں اتنے چلے گئے ہیں کہ آپ کو یہ گناہ لگنا شروع ہو جائے. جیسے چودھری کے مراسی ہوتے ہیں نا, ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ چودھری صاحب کے بارے میں اگر کوئی بندہ کہہ دینا کہ دوسرا ایک آدمی ہے جو آپ سے کمزور ہے لیکن اس کی فلاں فلاں بات آپ سے اچھی ہے, تو چودھری کو غصہ آئے نہ آئے, اس کے مراسی کو بڑا غصہ آتا ہے. تو ہمارے ہاں سیکولرز کو آئے گا, مجھے پکی پتہ ہے, لیکن اگر آپ چودھری کے مراسی ہیں تو ڈونٹ ایکسپیکٹ می کہ میں آپ کو اس سے بہتر ٹریٹ کروں. آپ علمی طور پہ بات کریں گے, شور, آپ خود کو مراسی کے طور پہ پریزنٹ کریں گے, میں آپ کو اس سے زیادہ ٹریٹمنٹ نہیں دوں گا اس سے, بیکاز دس از ہاؤ یو پریزنٹ یور سیلف اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی بیٹر. تو آپ کمپیریزن کریں, ضرور کریں, لیکن انجینئر صاحب یہ کمپیریزن نہیں کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے, آج فلاں چیز اتنی زیادہ ہے, یہ زمانہ سب سے بیسٹ ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا میں جتنا قحط ہے, جتنا گور وائلنس ہے, جتنا قتل و خون ہے, جتنی انسانیت کی تحقیر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس لیے بہتر تھا کہ انسانیت کو وہ فارمولہ مل گیا تھا کہ اس کو جب بھی اپلائی کرو گے تھنگز ول چینج. وہ ڈائریکٹلی کہہ رہے نہیں, آج کا زمانہ جو ہے سب سے اچھا زمانہ ہے. اور اس کی ایگزامپلس بھی شاید کچھ اس طرح کی دے رہے تھے, پتہ نہیں اس پوڈ کاسٹ میں دیے کہیں اور دی کہ ہمارے پاس یہ جو ٹریفک کا نظام ہے اور یہ سارا کام ہے. اب پینڈو آدمی کا مسئلہ ہے کہ بتیاں دیکھ کے وہ متاثر بڑا جلدی ہوتا ہے, اینڈ ہی سو ٹریفک سگنلز تھوڑی یاد دے یار اللہ کے رسول سے بہتر زمانہ ہے, کیوں بتیاں. آئی مین اف دس از یور انٹلیکٹ, I'm sorry, you may have people who will be impressed by you, but you can't expect people جنہوں نے دنیا میں کچھ 4 چیزیں اور بھی دیکھی ہوئی ہیں beyond you, they won't. ٹھیک سر ڈاکٹر اسرار صاحب, سر ان کے جو خیالات ہیں یا ان کی کچھ مماثلت پائی جاتی ہے, انجینئر صاحب ان کو استاد بھی سمجھتے ہیں, تو ان کو استاد بھی سمجھتے ہیں. کوئی دونوں میں مماثلت نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے سسٹم کو چیلنج کیا ہے, انجینئر صاحب نے اسلامی روایت کو چیلنج کیا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اقامت دین کی بات کی ہے کہ آپ کی ترقی کا راز اس میں ہے کہ آپ اپنے سسٹمز کی طرف جائیں. انجینئر صاحب صہونی لینگویج کو
امپوز کر کے. یہ تو خدا کا شکر ہے, ویسے جنگ کے لیے نہیں کہنا چاہیے, لیکن چلیں ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہوتا ہے. پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تو کیا ہوا کہ وہ اچانک ان کے اندر کا مومن جاگ گیا. ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ فلسطین کے لیے صہیونی زبان اور پاکستان کا مومن خان, اچانک جذبہ جہاد میں بھی جان تلی پہ لگ کے وہی فصابہ جو کہہ رہے تھے کہ میں کیوں جاؤں جی جنگ کرنے, وہ جرنیل ہے نا, ہم نے تو پیسے دے دیے ہیں, وہ جانے ان کا کام جانے, اچانک تلی پہ ہاتھ جان رکھی ہوئی ہے, جی ہم سب پہ فرض ہے. مطلب یہ اس آدمی کا مسئلہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. جو ڈاکٹر اسرار صاحب ان کے پوری زندگی کے کام کا آپ نچوڑ نکال سکتے ہیں. اٹس ڈیپلی انسلٹنگ ٹو مودودی صاحب, ڈاکٹر اسرار صاحب, کہ آپ اس کلاس کے بندے کو جو ہر وہ چیز جو اسلام کی 1400 سال کی روایت ہے اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے, آپ ایک جملے میں بھی نام لیں, میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کی انسلٹ. ٹھیک سر آپ نے جو میرا اگلا سوال ہے اس کے ویسے کافی سارے پوائنٹ تو آلریڈی بتا دیے ہیں, لیکن میں سر تھوڑا بہت اور جاننا چاہوں گا اس کے بارے میں. سر جو جتنا میں نے پڑھا ہے, آپ کا تو سر بہت ہی ان ڈیپتھ نالج ہے. اس کے علاوہ سر مارکسزم جو ہے اس میں شاید 2-4 باتیں جس طرح ڈاکٹر تیمور صاحب بات کرتے ہیں. ایک چلو سر ایک آدھ بات کر لیتے ہیں کہ جی اس میں وہ کہتے ہیں جی یہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے یہ انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے, اور ہمارے جو جتنے بھی نیچے والا طبقہ ہے اس کو اوپر آنا چاہیے. سر خالی اگر ہم ان ڈیپتھ نہیں جاتے سر, اگر ڈاکٹر تیمور صاحب اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں تو کیا سر غلط ہے اس میں؟ جس میں غلط یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ تو ایک بات ہے نا, اب اس کو پریکٹیکلی اس کو ریزالو بھی کرنا ہے, آپ نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. تو امپلیمنٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو انہوں نے دنیا میں دیا ہے وہی ہے. ہمارے پاس اور کوئی ریفرنس تو نہیں, ایگزامپل تو نہیں ہے. تو آپ نے ایک سرجن کو اور ایک کمہار کو, جو انسانی سطح پہ بالکل برابر ہے لیکن میں اسکل کی بات کر رہا ہوں, ان کو آپ نے ایک لائن میں کھڑا کر دیا کہ سرمایہ دار طبقے کی سارا سرمایہ ہم اسٹیٹ کے لیول پہ لے جاتے ہیں. اب اسٹیٹ جو ہے وہ جو گورنمنٹ ہے, بہت بڑی گورنمنٹ ہے, وہ سارے کے سارے امیر ہیں, سارے کے سارے موجیں کر رہے ہیں. نیچے آپ نے عام لوگوں کو پیس کے رکھ دیا, اس لیے کہ دیکھیں جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا وہ مینج کرتی ہے سچویشن کو اس طرح سے کہ وہ ایسی قانون سازی کرتی ہے کہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ بہتر طریقے سے سرمایہ کو استعمال کرے, اسے ٹیکنالوجی بنے, اس سے گیجٹس بنے, اس سے ملک کی معیشت رواں دواں ہو, لوگ اس اکانومی کا حصہ بنے, ان کو امپلائمنٹ ملے. دیٹ از ہاؤ اٹ گوز. گورنمنٹ کا کام بزنس کرنا نہیں ہوتا خود. جب انہوں نے یہ کام کیے تو مجھے بتائیں کہ دنیا کی کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ مارکسزم کامیاب ہوا؟ کولیکٹیوائزیشن کی ایک زمیندار کی اسکل ہے نا کہ وہ زمینداری کرے. آپ وہ بھی اسے جب چھین لے تو کیا ہوگا؟ ہولڈ مور ہوگا. مختلف اسٹڈیز کے مطابق 37 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ تک بندے انہوں نے بھوک سے مار دیے. کازک فیمن دیکھیں 15 لاکھ مسلمان انہوں نے بھوک سے مار دیے. ماؤ کا چائنا دیکھیں لاکھوں کے حساب سے بھوک سے مار دیے. چائنا نے تنگ آ کے لعنت بھیجی اس نظام پہ کہ سیاسی طور پہ ہم کمیونسٹ رہتے ہیں لیکن مارکیٹ کو آزاد کرو بھائی, سرمایہ دار کو آزاد کرو. آئی دیکھے چائنا 1977 میں چائنا میں ایک بھی بلینئر نہیں تھا, آج چائنا دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے. سرمایہ دار کو آپ آزاد کریں گے وہ فیکٹری لگائے گا. تو سر کیپٹلزم تو پھر اس کو بھی تو ہم سر نہیں انڈورس کرتے نا, وہ تو انہوں نے کیپٹلزم کو اپنایا نا کہ جی اپنے مارکیٹیں اوپن کر دو پوری دنیا میں. تو چائنا نے ہر ایک کے سامنے ہے جی کہ انہوں نے ساری اپنی جتنی بھی غلط دوائی دی, میری بھینس مر گئی, تمہاری بھی تو مر گئی تھی. کیپٹلزم از رانگ, دیر فور ہم لوگوں کو بھوک سے مارنا شروع کر دیں. عقل نظر آتی ہے اس میں. یس کیپٹلزم از غلط, واٹ از یور سولوشن؟ ان سے کہو کہ آپ لوگوں نے مختلف اسٹڈیز کے مطابق کوئی 110 ملین بندہ آپ نے دنیا میں مار دیا ہے. آگے سے کہتے ہیں کہ لبرلز نے کتنے مارے ہیں. جی ہم آپ دونوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. واٹ ایگزیکٹلی از یور آرگومنٹ؟ یہ آرگومنٹ ہے کہ انہوں نے مارے ہیں, ہم نے بھی مارے ہیں. آپ کا سسٹم کیوں بہتر ہے پھر؟ سوال اصل میں یہ ہے کہ آپ کا سسٹم ہر جگہ پہ دنیا میں ناکام کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا, چائنا بچ گیا؟ دونوں کمیونسٹ تھے. اس لیے کہ انہوں نے سرمایہ دار کو آزاد کیا, انہوں نے نہیں کیا. کوشش جب کی گورباچوف نے اینڈ میں اتنا وہ لیٹ ہو چکا تھا کہ اس کو سروائیو نہیں کر سکا, وہ سارا سسٹم ہی کولیپس ہو گیا. کیپٹلزم کے اندر ہزاروں پرابلمس ہیں, لیکن ان پرابلمس کو سامنے رکھ کے آپ لوگوں کو بھوکا نہیں مار سکتے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اسلامک اکانومی کی طرف جانا چاہیے جس میں فری مارکیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلامک اکانومی میں آپ کو ملے گا. لیکن جو ریگولیشن ہے, اب اس میں آپ بیوٹی دیکھیں کہ ہم آپ 3 سسٹمز کو کمپیئر کر رہے ہیں. کمیونزم ہیویلی ریگولیٹڈ ایوری تھنگ. کیپٹلزم لیزر فیئر.
کوئی ریگولیشن نہیں ہے, یہ منیمم ریگولیشن ہے, چھوٹی گورنمنٹ. اسلامک سسٹم فری مارکیٹ, کوئی ریگولیشن آپ پہ نہیں ہے انلیس کہ آپ جرم کریں, جیسے ذخیرہ اندوزی وغیرہ یا گراں فروشی ہے. ویسے قیمتیں بڑھ گئی ہیں حسبہ میکنزم. اسلام ریگولیٹ کرے گا ان وجوہات کو جن کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہوئی ہیں. دکاندار کو جا کے نہیں کہے گا کتنے کی بیچ رہے ہو, مارکیٹ کو جا کے نہیں کہے گا کہ اسلام ریگولیٹ کرتا ہے, گورن کرتا ہے, لیکن ان ریزنز کو کرتا ہے جس کا رزلٹ مہنگائی کی صورت میں آتا ہے یا چیزوں کی کوالٹی کی صورت میں آتا ہے. کیپٹلزم جہاں مرضی ٹریڈ کر لو, کمیونزم کہیں بھی نہیں, یہ کام حکومت کرے گی. اسلام بالکل ٹریڈ کرو لیکن مارکیٹ کے اندر ٹرانسپیرنسی, اوپن مارکیٹ کے باہر سودا نہیں کرنا کسی نے, وہ اسے منوپلی ہوتی ہے. آپ کے پاس مثال کے طور پہ لیپ ٹاپس ہیں, 1000 لیپ ٹاپ ہے, مارکیٹ میں لے کے جائیں جناب, اوپن وہاں پہ آپ کا ایک کمپٹیشن ہوگا, لوگوں نے آپ سے لینے ہیں. مارکیٹ کے باہر کوئی آدمی آپ سے 1000 لیپ ٹاپ لے لے اور سے فار ایگزامپل کہ آپ ہی کے پاس 1000 لیپ ٹاپ ہیں, اب اس آدمی کے پاس پوری منوپلی آ گئی, وہ جتنے مرضی تو اسلام کہتا ہے بھی یہ کام آپ نہیں کر سکتے. فیئر کمپٹیشن ہونا چاہیے, اور کمپٹیشن کو اسلام انکریج کرتا ہے. اسلامک اکانومی کو آپ پڑھیں, ڈیپتھ میں جا کے آپ دیکھیں. جس آدمی نے اسلامک اکانومی پڑھی, میں ریکمینڈ کرتا ہوں منیر احمد صاحب کی بڑی زبردست کتاب ہے مدینہ اکنامکس, بڑی آسان طریقے سے لکھی گئی ہے. ریڈ دیٹ اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ کہ اسلامک اکانومی سسٹم کتنی ڈیپر اور کتنی زیادہ یہ افیکٹو سسٹم ہے. کمیونسٹ کا یہ آرگومنٹ کہ کیپٹلزم میں بڑا ظلم ہوتا ہے تو چلے ٹھیک ہے, ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. اوکے جناب, جہاں بھی کمیونزم جاتا ہے ساتھ فیمنز جاتے ہیں, قحط جاتے ہیں, بھوک سے لوگ مرتے ہیں. اتفاق ایک آدھی دفعہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ کی پالیسیز میں کیا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے آپ کی پالیسیز میں. لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں, ننگ دھڑنگ ختم, ہر چیز ٹوٹل ختم. اس لیے ان لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جو سسٹم اپنے اسپرچول ہوم لینڈز میں سروائیو نہیں کر سکے, آپ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کریں. وائی لاسٹ 40 or so years didn't happen to you. دنیا 40 سال آگے بڑھ چکی ہے, یہ بھی تک لال لال لہرا رہے ہیں. وہ لال ان کے پاس ہی رہ گیا, وہاں پہ ختم ہو گیا. ٹھیک سر, اگلا بہت بیسک سا سوال ہے, وہ اگین پھر کنیکٹیوٹی تو ہوگی سر اس کے ساتھ. کیا سر سائنس اور مذہب الگ الگ چیزیں ہیں, آپس میں کنیکٹیوٹی نہیں ہے؟ اسلام اور سائنس الگ الگ چیزیں ہیں. مطلب سائنس جو اسلام اور میتھس یہ الگ الگ چیزیں ہیں. نہیں سر, جو سائنس ہے کیا ہمارا مذہب انڈوز کرتا ہے؟ آپ کہتی ہیں کہ جتنے بھی نہیں, میں اس کوشچن کی بہتر فارمولیشن چاہ رہا ہوں. دیکھیں, سائنس نالج ہے فینومنا کی ڈسکوری کا, وہ اوپن ہے سب کے لیے. اسلام کیا اس سے روکتا ہے؟ قطعی طور پہ نہیں. اسلام کیا اس کو انکریج کرتا ہے؟ شور. 800 کے لگ بھگ قرآن میں ایسی آیات ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں, انکریج کرتی ہیں کہ گھومو پھرو, غور کرو. جانوروں کی مثالیں دی گئی ہیں, اس پہ غور کرو, اس کو دیکھو. اونٹ کی مثال ہے, اور اس طرح کی مثالیں آپ کو دی گئی ہیں. ستاروں کی مثالیں ہیں, کوزمولوجی کی باتیں ہیں. اشارتاً بہت کچھ کہا گیا. آگے آپ پہ ہے کہ آپ مسلم ہیں, ایتھیسٹ ہیں, ہندو ہیں, جو مرضی ہیں. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں جب بھی کیلکولیٹ کریں. سائنس پہ بھی ایسے ہی ہے, جب بھی آپ کیمیکلز کو مکس کریں گے جو اس کا رزلٹ آنا ہے کسی بھی 2 کیمیکلز کا وہی آئے گا. مسلمانوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ یہ مکس کر کے دیکھو ان کو. آپ اسلام سے یہ توقع نہ کریں کہ وہ آپ کو بتائے گا, آپ کو ایگزیکٹ فارمولا بتائے گا کیمیکلز کا. نہیں, وہ آپ کو کہتا ہے کہ تمہیں عقل دی گئی ہے, کیمیکلز ہیں, جاؤ تجربات کرو. تو یہی ہمارا جو کلاسیکل اور پوسٹ کلاسیکل ایرا ہے اس میں لوگ کرتے تھے, تجربات کرتے تھے, اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ خدا کے کام اور خدا کے کلام میں کوئی فرق نہیں دیکھتے تھے. وہ جمعہ پڑھانے کے بعد اپنی لیبارٹریز میں جاتے تھے. میں غزالی اور ان کی اس عہد کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ قرآن کے بڑے اچھے مفسر ہوتے تھے, محدث ہوتے تھے, 7 اچھے کیمسٹ ہوتے تھے, 7 اچھے بایولوجسٹ ہوتے تھے, بیکاز دے ہیڈ نو پرابلم. اور یہی وہ چیز ہے جو ہم ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک. تو سر جو ڈاکٹر پرویز ہدبوائے صاحب ہیں سر, ان کا جو بیانیہ ہے سر, وہ سائنس کے اوپر ہے یا پھر سر وہ الہاد کا کور ہے؟ خیر, یہ تو میں الزام نہیں لگاؤں گا کہ الہاد کا کور ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کو اچھی بات یہ ہوگی کہ جس چیز کے بارے میں وہ نالج نہیں رکھتے اس کے بارے میں بات نہ کیا کریں. ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ اسلامک سسٹمز ایٹ آل. ہی ہیز نو آئیڈیا, نن واٹس ایور. انہوں نے وہی دیکھا ہے کہ ویسٹ میں لوگوں نے اپنی دادری کیسے ٹھنڈی کی تھی, اینڈ سم ہاؤ ہی وانٹس ٹو ریپیٹ دا سیم تھنگ ہیئر. ہی ہیز نو آئیڈیا اسلامک پولیٹیکل سسٹم کیا ہے. ہی ہیز نو آئیڈیا اسلامک اکانومی کیا ہے. ہی ہیز نو آئیڈیا کہ اسلام اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا آپس میں کتنا زیادہ تعلق ہے. ہی ہیز ایبسلوٹ زیرو نالج. ان کو اچھا سائنٹسٹ ہونا چاہیے,
but we don't recognize him as a scientist because he doesn't present himself as a scientist. یہ بات میں نے آگے بھی کہی تھی کہ اگر میں دنیا کا بہترین کیمسٹ ہوں یا میری شناخت یہ ہو کہ میں کیمسٹ ہوں, میں نے 40 سال کیمسٹری پڑھائی ہے, تو میرے لیے یہ شرم کی بات ہوگی اگر میری پہچان یہ ہو کہ میں کیک بڑا اچھا بناتا ہوں. تو مجھے ایک کیمسٹ کے طور پر دنیا یاد رکھے, ایک سائنسدان ہے. آپ کی پہچان کیا ہے کہ 2005 کا زلزلہ آیا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ مذہب کی وجہ سے نہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایموشنل انٹیلیجنس زیرو ہے ان صاحب میں, کہ جہاں پہ لوگوں کے بچے پھنسے ہوئے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں. یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ میں نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ, میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کوئی قدرت کی طرف سے نہیں ہے, یہ بس مختلف پلیٹس ہوتی ہیں, ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے. تو ان کو شکوہ ہے کہ لوگ میرے ساتھ نہیں آئے. ہاؤ ایموشنلی ڈیوائڈ ون ہیز ٹو بی, کہ ایک آدمی اس کو نہیں پتہ کہ اس کی ماں اس ملبے کے نیچے زندہ ہے نہیں, آپ اس کے پاس جا کے کہیں کہ یار یو نو وٹ, تمہاری ماں والا معاملہ بھی ہے, بٹ بائی دا وے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آتا زلزلہ جو ہے. اگر آپ وہاں سے اینٹ ہٹا کے سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے نا کہ میں کسی کی مدد کروں, یو ہیو نو رائٹ کہ آپ لوگوں کو اتنی بڑی کیٹاسٹرفی کو آپ ریلیجن کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کریں. یو ہیو نو رائٹ. ان کا شکوہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے, ان کے انگلش کے لیکچرز ہیں کہ ویسٹ میں جیسے جیسے سائنس اوپر گئی, ریلیجن گیا, ہم نے پاکستان میں بھی یہ کوشش کی. کیوں کی؟ وجہ ایگزامپلس دے رہے ہیں. اس کی جو ٹروئی سٹی ہے, اس کی جو گریک میتھولوجی ہے, اس میں جو اس کی کہانی لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم ٹروجن ہورس, یعنی کہ سائنس کے اندر ریشنیلٹی, اینٹی ریلیجن, رجت پسندی جو اسلام کو کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے. یہ ساری کی ساری کوششیں وہ کر چکے ہیں, ساری کی ساری ناکام ہوئی ہیں. مائی کوشچنز کہ آپ کوشش کیوں کرتے ہیں, آپ کی پہچان یہ کیوں ہے, آپ کی پہچان یہ کیوں ہے کہ لوگ آپ کو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی اکانومی کا دعویٰ جو ہے یہ بکواس ہے, حجاب جو ہے اب نارمل ہے. کرونا آیا ہے اور وہ لوگوں کو تانے دے رہے ہیں کہ اب اجوا کھجور کھاؤ. او بھائی سائنٹسٹ سے بات کرو, ویکسین کہاں پہ ہے. پاکستان کا مولوی بڑا برا آدمی ہے. کتنا برا آدمی ہے پاکستان کا مولوی. پاکستان کا مولوی اتنا برا ہے کہ دیکھو یار ویسٹ سائنس میں کہاں چلا گیا, اور پاکستان کا مولوی بھی پاکستانیوں کو یہ بات بتا رہا ہے. وہ ویسٹ جو سائنس میں اتنا آگے گیا تھا, وہ پوپ ان کو ساری ٹیکنالوجی بنا کے دیتا ہے. پر مولوی کا مقابلہ پادری سے کریں نا. وہاں پہ جو ٹیکنالوجی بنی ہے, جو سائنس میں ترقی کی ہے, سائنٹسٹ نے کی ہے. مائی کوشچن از پرویز ہود بھائی نے کیا کیا ہے. یو آر دا سائنٹسٹ, وٹ ڈو یو ہیو ٹو شو فور. آپ کی اپنی پروڈکشن زیرو ہے, الزام مولوی پہ. وہ جب چاندریان گیا تھا وہ مشن انڈیا کا چاند پہ, تو کسی نے وہ میم بنائی ہوئی تھی جب پرویز صاحب بہت اعتراض کر رہے تھے کہ دیکھو تم مولویوں کی وجہ سے یہ اور وہ. تو کسی نے کہا تھا کہ چاند پہ جانے والی مشین پرویز صاحب نے بھی بنا لی تھی, لیکن کوئی مولوی چابی چھپا کے بھاگ گیا. عجیب نان سینس لوگ ہیں یہ. I want to respect them, but sometimes I really struggle. How far can I go in this pretense? And I don't want to pretend. I want to be as honest and as genuine جب میں ان کی respect کروں, but they have to give us something to hold on to. They don't have anything. That is the problem we are dealing with. کہ مولوی یہاں ترقی دی, وہ ویسٹ کی ترقی دیکھو. ویسٹ کی ترقی کسی سائنٹسٹ کی وجہ سے ہوئی ہے نا. تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ یا تو کہو نا کہ وہاں پہ جتنے چرچ میں لوگ کام کر رہے ہیں, ساری ٹیکنالوجی انہوں نے بنائی ہے, اور جو یہاں پہ مسجد میں بیٹھا ہے اس نے نہیں بنائی. کمپیریزن تو کرو نا کسی کا جس کے ساتھ بنتا ہے. وہاں کا سائنٹسٹ آنیسٹ ہے. ہم جب ریلیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, وٹ ڈو وی ہیئر؟ کرویچر, ٹائم, اسپیس. آلرائٹ, اوکے, دیٹ ٹیلز اس سم تھنگ. ہم بات کرتے ہیں انسرٹنٹی پرنسپل, اوکے, وی ہیو پیپل لائک بور اینڈ نمبر آف ادر پیپل کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دس از ہاؤ دیٹ ورکس. ہم بات کرتے ہیں کنسسٹنسی کی, کہ کائنات کے اندر کنسسٹنسی پائی جاتی ہے. فائن, وی گیٹ the metaphors such as کہ خدا جو ہے وہ ڈائس نہیں کاسٹ کرتا ہے. we see that there is a consistency in the جو نیچرل لاز ہیں اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں ملٹیپل اسٹیٹس کی, تو ہمیں تھاٹ ایکسپیریمنٹس, شروڈنگرز کیٹ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وہاں کے ہم سائنٹسٹ کی بات کرتے ہیں, سائنس سامنے آتی ہے. پاکستان میں سائنٹسٹ کی بات کرتے ہیں, برقع, اسلامی اکانومی, اسلامی سیاسی نظام, اجوا کھجوریں. You are a scientist. Damn it, do some science and show us that you have done some science. That is how we want to remember you. ٹھیک سر میرے خیال میں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, میں لیکن اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر. بڑے میجر پوائنٹ ہیں جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا سر. غزہ میں سر جینوسائڈ ہو رہا ہے سر,
اور اس میں سر جو مڈل ایسٹ کی سر خاموشی ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے سر؟ جو مڈل ایسٹ کی خاموشی ہے بغاوت ہے، سیدھی سیدھی بغاوت ہے. حدیث میں جو ہمیں بتایا گیا کہ امت ایک جسم کی طرح ہے، اور جسم کے ایک حصے کو اتنی تکلیف ہے اور باقی حصہ جسم کا حصہ انجوائے کر رہا ہے، اس کی کوئی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، غلط ہے یہ. ٹھیک. اور سر یہ جو گریٹر اسرائیل کا جو سر یہ منصوبہ ہے اگلے 10-15-20 سال تک، سر یہ کہاں تک آپ دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر آپ اس پہ اسلامک اسکٹولوجی کو پڑھیں، کیونکہ اب آپ جلدی ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جلدی والا سوال ہے نہیں. میں نہیں ختم کرنا چاہ رہا، ٹائم میرے پاس ٹائم. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ہیں، اس کے علاوہ آپ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور، ان کی اگر آپ کتابیں پڑھیں تو اس میں اسلامک اسکٹولوجی کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ ملے گا کہ کیا کیا پلانز ہیں، کیا کیا ہونے والا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کافی کام کیا ہے، تو ان کے بیانات سنیں تو پکچر بیکمز ویری کلیئر. احادیث کی روشنی میں جو پروفیسیز بتائی گئی ہیں وہ تو تقریباً ساری کی ساری پوری ہو رہی ہیں مور اور لیس، تو اٹس آن ٹریک بیسکلی. ٹھیک سر. اور سر ایک اور بڑا ہی ریسنٹ ہمارا ایک بڑا پاک بھارت جنگ ہوئی سر، اس میں 5th جنریشن جو ہے وہ سر وار لڑی کی، جس کو کہتے ہیں سر فیک نیوز یا سینسیشنلزم. سر ایسے میں سر، اور اس کو حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا، ہم نے دیکھا کہ انڈین میڈیا نے کیا کچھ کیا سر. بینگ اے سر انفارمیشن سائنٹسٹ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام بندہ جو ہے، میرے جیسا بندہ سر، وہ اس میں پھر حقائق کو کس طریقے سے سر جان سکتا ہے، کس طریقے سے نکال سکتا ہے؟ اس کے فارمولاز ہیں. آپ انفارمیشن کو آپ ٹرائنگلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے درمیان میں جو آپ کو پکچر ملے گی وہ آپ کو ٹھیک ملے گی. بٹ اٹ آلسو ٹیکس اے اسکل کہ یو ڈونٹ جسٹ ریڈ دا لائنس، یو ریڈ بٹوین دا لائنس. تو اس میں انٹرنیشنل میڈیا ہے، کچھ چیزیں تو خیر انڈیا کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ان کا میڈیا جو بھی کہتا ہے بائی डिफ़ॉल्ट آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ یہ غلط بول رہا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹھیک ہے اس میں سے، کہ بائی ڈیفالٹ تو یہ ہونا چاہیے. اور انہوں نے ایک رات میں پاکستان کے 25 شہروں پہ قبضہ کر لیا. امیجن وہ تو سر کمال، ٹینکوں کے ساتھ وہ پاکستان میں گھس گئے، انہیں شرم بھی نہیں آتی. کراچی سر، کراچی لاہور ختم، پتہ نہیں کیا کیا مطلب. امیجن کہ اگلے مہینے جب ان کو تنخواہ ملے گی تو ان میں سے کوئی ایک ایسا ہو جو کہے کہ یار مجھے شرم آ رہی ہے، میں اپنے بچوں کا دودھ ان پیسوں سے نہیں دینا چاہ رہا، میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ غداری کی ہے، اپنی ایجوکیشن کے ساتھ میں نے غداری کی ہے. I don't want to feed my children with this money, so اس مہینے کی تنخواہ میں واپس کر رہا ہوں. Imagine one person of them. سر ایک سر میں پچھلی دفعہ سوال پوچھنا بھول گیا تھا سر، کیسر احمد راجہ صاحب کی مذہبی شخصیت کون ہے جو آپ کو پسند ہے سر؟ مذہبی شخصیت جی جو مجھے پسند ہے؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ وہ تو ہر ایک کے لیے رول ماڈل ہے. وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں. وہ تو کوئی سر کرنٹ لاٹ میں جتنے بھی ہمارے اسلامک اسکالرز ہیں، دیکھیے اگر بات کریں ہم سسٹم کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، ہم نے جن لوگوں کو میری اب ختم بات ہو رہی ہے، اس کا کوئی غلط مطلب نہ نکال لے کیونکہ بہت تفصیل سے بات کرنے کا موقع نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئی تھنک وی ہیو ڈن اے گریٹ ڈیل آف انجسٹس. ہم انصاف نہیں کر سکے ان کے ساتھ. ان کا جو سسٹم آف گورننس ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے. عشق کی بات کریں تو حضرت خزیمہ، پرسنالٹی کے حساب سے بات کریں، میرا اپنا تعلق چونکہ سائیکالوجی کے ساتھ ہے، جرنلسٹک کیپیسٹی میں کام کرتے ہوئے ملٹیپل ایریاز کور کرنے ہوتے ہیں، تو ایک ہول سم شخصیت جو مجھے نظر آتی ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب. انبلیویبل کہ ایک پرسنالٹی کے اندر اتنا کچھ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی اسپیشلزم میں نہیں رکھا گیا. باقی صحابہ جو ہیں وہ اپنے اسپیشلسٹ ایریاز میں رہے ہیں. ایکڈیمیا میں حضرت عبداللہ بن عمر مثال کے طور پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وار فیئر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر آف ادر صحابہ ہمیں نظر آتے ہیں. بٹ حضرت علی واٹ اے پرسنالٹی کہ تقریباً ہر چیز میں ہی، وہ علم کی بات ہو، فلسفے کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، جنگ کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، کمپلیٹ سر کمپلیٹ ان امیزنگ پرسنالٹی. ان کے بعد موجودہ دور میں بہت متاثر ہوں شیخ الحدث سے، جو سوچ کی ڈی سیکولرائزیشن پہ جن کا بہت کام ہے. اقبال اوبیسلی گریٹ ایڈمائرر آف ہیم. ان سے پہلے امینسلی کمپلیکیٹڈ پرسنالٹی امام غزالی کی.
بہت زیادہ میں ان سے متاثر ہوں. باقی ہر آدمی نے اپنے حصے کا بہت زیادہ اس نے کام کیا. آپ شیخ ابن تیمیہ مثال کے طور پہ آئی تھنک ہی از گروسلی مس انڈرسٹوڈ پرسن. ان کی کچھ چیزیں دنیا کے سامنے آئیں بٹ جتنی کم عمر میں انہوں نے جتنے علوم حاصل کیے اور ان میں سے کچھ دنیا کے سامنے آئے, اکثریت آئے نہیں. ہی واز این امیزنگ پرسن. ایسے ہی یعنی کہ آپ کو بہت ہر شعبے کے اپنے اپنے لوگ ہیں نا. آئی تھنک ول بی بڑا ایک زیادتی والا سوال ہوگا کہ 1400 سال کی ہسٹری میں آپ کہیں کہ جسٹ پک ون. ٹھیک سر میرا لاسٹ سوال ہے اور یہ آڈینس پول سے آیا سر. مجھے سے کہا تھا سر سے سوال پوچھنا, میں بے ٹروڈ لگوں سر, اس کے لیے معذرت. سر لوگ کہتے ہیں کہ کیسر احمد راجہ صاحب جو ہے نا وہ انٹلیکچوئل نارسسسٹ ہیں سر. آپ اس کا کیا جواب دیں گے سر؟ اگر میں کہوں کہ اور اس ملٹیپل سر معذرت کے ساتھ اس ملٹیپل مطلب اور لوگوں کے انجینئر صاحب کا بھی نام لیتے ہیں کہ وہ بھی یہی ہیں. دیکھیے اگر میں کہوں کہ ہاں میں ہوں تو میں پھنس گیا. اگر میں کہوں کہ نہیں میں نہیں ہوں تو یہ تو نارسسسٹ ہوتا ہے. تو میں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ دیکھیے جو نارسسسٹ ہوتا ہے نا وہ خود پسندی میں اتنا آگے ہوتا ہے کہ وہ کسی کو آنر نہیں کرتا, جبکہ I'm humble enough to report کہ میں اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, پبلکلی اکنالج کرتا ہوں. کچھ غلط ہو جائے تو پبلکلی میں معذرت کرتا ہوں بیکاز I'm open to learning. ہاں میرا یہ سوال ضرور ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں, جیسے ایک ایگزامپل ہے, ایک جگہ پہ ایک ڈبیٹ میں بات کرتے ہوئے میں جسم میں آکسیجن کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا, تو ایک جگہ پہ میرے منہ سے نکل گیا ڈسٹریبیوشن کی جگہ پروڈکشن, تو وہ کلپ کٹا سارا. اب میں ایک نارسسسٹ ہو سکتا ہوں تو میں کہوں کہ وہ تو تسی میری گل سمجھی نہیں, میرا کلپ کاٹ دیا, تم لوگوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میں اس کو پبلکلی اپولوجائز کیا, کلپ باقی بڑا حصہ لگایا کہ دیکھیں یہ وہ رول بات کیا تھی, اس میں نے مس اسپوک, میں انسان ہوں, مجھ میں غلطی ہو سکتی ہے. اس پہ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ اچھا آپ نے فلاں جگہ بھی معذرت کی, فلاں جگہ بھی معذرت, آپ ایسی باتیں کہتے کیوں ہیں جس میں آپ کو بعد میں معذرت کرنی پڑے. اینڈ مائی آنسر از کہ دا رائٹ کوشچن شوڈ بی کہ میں ہی معذرت کیوں کرتا ہوں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ 10-15 سال سے لوگ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, کبھی کسی نے غلطی نہیں کی. میں تو انسان ہوں, میں تو کہتا ہوں کہ میں تو غلطی کر سکتا ہوں. میری تو بہت سی پوزیشنز ایسی ہیں ویئر آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, میں پبلکلی اکنالج کرتا ہوں کہ بھائی یہ بات میری فلاں آدمی نے جو ہے مجھے میرا یہ کانسیپٹ کلیئر کیا تھا. اس کے باوجود اگر کوئی صاحب سمجھتے ہیں کہ میں ایک نارسسسٹ ہوں, تو دیکھیں جب آپ پبلک میں کام کرتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کے فیڈ بیک کے لیے تیار رہنا ہوگا. دس از واٹ پیپل ول سے. مجھے زیادہ خوشی ہوگی, میرا ای میل ایڈریس پبلکلی اویلیبل ہے, کہ جو خواتین و حضرات یہ سمجھتے ہیں وہ میری اصلاح کر دیں. میں اس دنیا میں ان کا شکر گزار اور آخرت میں ان کے لیے میں گواہ بنوں گا کہ مجھ میں یہ ایک بشری کمزوری تھی کہ انہوں نے سمجھا کہ میں نارسسٹ ہوں, اور انہوں نے بحیثیت انسان میری اصلاح کی. اینڈ آئی ول آلویز بی انڈیبٹڈ ٹو دیم. ٹھیک سر, تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا ٹائم بہت زیادہ ٹائم لے لیا سر, آپ بہت مہربانی سر. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ عزت کا. چلیں دوستو, یہ تھی جی ہماری آج کی نشست کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ. تو امید کرتے ہیں جی کہ آپ بہت زبردست ہوں گے. اچھے طریقے سے آپ رہیے, اپنے والدین کا خیال رکھیے اور اس ملک کا بھی خیال رکھیے. ٹیک کیئر فرینڈس.